صلی علی محمد و علی محمد اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرجهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرجهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وإن حتى تسكنه وارزقك وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. السلام علیکم ناظرین، محفل ولایت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں آپ کی ہوسٹ کرن برہان نقوی اور آپ کی خدمت میں حاضر ہیں محفل ولایت کا یہ پروگرام لے کر، جو کہ آپ کے ساتھ کل بھی ہماری گفتگو رہی تھی کہ ہم لوگ آپ کے لیے اسپیشل ٹرانسمیشن ایسٹرن اسٹوڈیو سے پیش کر رہے ہیں محفل ولایت کی طرف سے. اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ صبح سے ہمارے بچوں کا پروگرام کا سلسلہ جاری تھا اور اب الحمدللہ لیڈیز کا پروگرام ہے، اور انشاءاللہ اس کے بعد بردر عاصم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور پھر ہمارے بھائیوں کے جو پروگرام ہے وہ آپ لوگوں تک پہنچائیں گے. الحمدللہ جتنا بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے اتنا ہی کم ہے، مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ جشن عید میلاد النبی آپ کے ساتھ ہم لوگ اس طرح سے پیش کر رہے ہیں. اور جس طرح آپ جانتے ہیں کہ جشن کا سماں ہے اور آپ لوگ ماشاءاللہ ہمارے بچوں کی ٹرانسمیشن دیکھ چکے ہیں اور اس میں ہماری رونق سیٹ بھی دیکھ چکے ہیں اور ہمارے بچوں کی جو ایکسائٹمنٹ اور تمام چیزوں ہم نہایت شکر گزار ہیں سسٹر فصیحہ کی کہ انہوں نے اپنی اتنی بزی اسکیڈول میں سے بھی ہمارے لیے ٹائم نکالا اور ہمارے بچوں کا جو پروگرام ہے وہ آپ لوگوں تک پہنچایا. اور ان تمام بچوں کے پیرنٹس کا بھی، بچوں کا بھی، ہر ایک پرسن کا ہم لوگ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ لوگ یہاں پر آئے اور آپ لوگ کے لیے خوبصورت ٹرانسمیشن پیش کی. انشاءاللہ ہم لیڈیز کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں الحمدللہ ہمارے ساتھ سسٹر ہما جعفری صاحبہ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ، آپ تشریف لے کے ہیں اور آپ کو عید میلاد النبی کی بہت بہت مبارک ہو. مبارک ہو، تمام ناظرین کو بھی بہت بہت مبارک ہو. بے شک. اور ہمارے ساتھ ویورز جس طرح ہم لوگ کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم جتنے بھی آپ لوگوں کے ساتھ تعاون کر سکیں، جتنے لوگ بھی یہاں پر بلا سکیں. اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ چھٹیوں کا دن ہے اور خصوصیت کے ساتھ ہر جگہ پر جشن کا اہتمام ہے، لوگ مختلف جگہوں پر جشن ہے وہاں پر بھی بزی ہے، مگر پھر بھی یہ لوگ ہمارے لیے اسپیشل ٹائم نکال کر لائے ہیں. ہم ان کا ولایت ٹی وی کی پوری ٹیم کی طرف سے بہت زیادہ شکریہ ادا کرتے ہیں جو سب یہاں پر بھی گیسٹ موجود ہیں. ان کے ساتھ ہمارے ساتھ بشرا رضوی صاحبہ موجود ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ کہ آپ تشریف لے کے آئے یہاں پر پروگرام میں. آپ سب کا شکریہ، آپ نے موقع عطا کیا. الحمدللہ. اور آپ کو بھی عید میلاد النبی کی بہت بہت مبارک ہو. جی بالکل ضرور. یہاں پہ موجود سب لوگوں کو عید میلاد بہت مبارک ہو. ہمارے تمام سامعین کو عید مبارک، بہت عید میلاد النبی بہت مبارک ہو. اور ظاہر ہے ہم سب کے لیے یہ باعث فخر دن ہے اور اس دن کی مبارکباد ہم اپنے امام زمانہ کو بھی پیش کرتے صلی ہیں. علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. بے شک بے شک. اور امام زمانہ علیہ السلام کے حوالے سے بھی انشاءاللہ گفتگو ہماری تھوڑی بہت ہوگی. ہمارے ساتھ محمل زہرا صاحبہ موجود ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ کہ آپ اس پروگرام میں تشریف لے کے آئیں. آپ کو عید مبارک. آپ کو بھی بہت تھینک یو. تھینک یو. ویلکم. جزاک اللہ. ان کے ساتھ ہماری جو بہت ہی اچھی بہن اور جنہوں نے ابھی ابھی ریسنٹلی تازہ کلام لکھنا شروع کیا ہے اور کوشش کر رہی ہیں انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے قلم میں، ان کے ایمان میں اضافہ فرمائے اور ان کو اور زیادہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے کہ اور بھی بہتر کلام ہمارے لیے لکھے اور یہاں پر بہت زیادہ تشریف لے کے. ہمارے ساتھ سمانہ صاحبہ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سمانہ آپ کو بھی بہت بہت عید مبارک. آپ لوگوں کو بھی عید مبارک اور تمام ناظرین کو میری طرف سے بہت بہت مبارک ہو. جزاک اللہ. بہت شکریہ. اور ویورز بزرگوں کی جو رونق ہے اس کے حوالے سے ظاہر ہے ان کے لیے کوئی الفاظ نہیں ہوتے. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم لوگ کے جتنے بھی بزرگ یہاں پر موجود ہیں وہ لوگ وہ یہاں پر تشریف لے کے آئے ہیں اور ظاہر ہے ان کے ہونے سے ہی بہت رونق ہوتی ہے. تو ہم لوگ ان کو ویلکم کرتے ہیں. ہماری آنٹی یہاں پر موجود ہیں مسرت فاطمہ صاحبہ. السلام علیکم. مسرت زہرا جی معذرت کے ساتھ. السلام علیکم. عید مبارک. وعلیکم السلام. آپ سب کو بھی عید مبارک. خیر مبارک. بہت شکریہ کہ آپ یہاں پر تشریف لے کے. جی جی بالکل بالکل. جزاک اللہ. بس وہی ہم نے کہا کہ آپ کا ہونا ہی ہمارے لیے باعث عید مبارک. خیر مبارک. رسول پاک کی صلی اللہ بہت مبارک ہو. جزاک اللہ. انشاءاللہ آپ ہمارا پروگرام دیکھیے اور سب کو دیکھیں کہ ماشاءاللہ کس جوش اور جذبے کے ساتھ یہ لوگ تمام کلام پیش کریں گے. خدا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. بہت شکریہ اللہ سبحانہ تعالیٰ. جی ہمارے ساتھ یہاں پر سسٹر بشرا صاحبہ موجود ہے. السلام علیکم. بہت بہت مبارک ہو. آپ کو بھی عید مبارک. بہت بہت عید مبارک. عید میلاد النبی بہت بہت مبارک ہو. جی ہمارا یہ پورا ہفتہ کوشش رہے گی انشاءاللہ ہفتہ وحدت کے نام سے جو منایا جا رہا ہے اور 12 ربیع الاول سے 17 ربیع الاول تک انشاءاللہ ہم یہ ریٹ راستے ہیں. جزاک اللہ.
الحمدللہ الحمدللہ. اور بے شک یقینی طور پر ہم نہایت شکر گزار ہیں سسٹر ہما جعفری صاحبہ کے اور پوری فیملی کے اور پوری ولائی ٹی وی کی ٹیم کے جو بھی اس سیٹ میں شامل تھے. ان لوگوں نے محنت کی اور خدا ان سب کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے ساتھ سسٹر رحیلہ صاحبہ موجود ہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عید میلاد النبی کی بہت 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 مبارک. مبارک اور میری طرف سے ناظرین کو بھی عید میلاد النبی بہت بہت مبارک ہو. بہت شکریہ. جزاک اللہ جی. خدا آپ کی بھی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور خیر مبارک. ویورز جس طرح سے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری کوشش یہی ہے کہ اب تو ہم نے جلدی جلدی اپنا انٹروڈکشن اور ہم جیسے ہی بیٹھتے ہیں سیٹ پر اور آ کر کہتے ہیں کہ ہم لوگ کو بالکل لگتا ہے ٹائم نکلتا چلا جا رہا ہے. تو آج میری کوشش ہوگی کہ میں کم سے کم بولوں اور آپ لوگ ان ہماری جتنی بھی گیسٹ یہاں پر تشریف لائی ہیں ان سے زیادہ استفادہ حاصل کریں. یہ آپ جانتے ہیں کہ پورا ہفتہ عبادت کے نام سے منایا جا رہا ہے اور الحمدللہ 12 ربیع الاول سے 17 ربیع الاول تک کی ٹرانسمیشن جو کہ کل سے ہم نے شروع کی تھی اور آپ لوگوں کے بھرپور فون کالز بھی آئیں اور آپ نے عید میلاد النبی اپنے اہل سنت والجماعت بہن بھائیوں کے ساتھ بھی ہم لوگوں نے بنائی اور آپ لوگوں کے ساتھ بھی انشاءاللہ. اور یہ پورا ہفتہ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم لوگ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ ان کی ذات کے حوالے سے زیادہ گفتگو کریں, جاننے کی کوشش کریں جو کہ دنیا کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے تھے. تو اسے دنیا کے لیے نہیں بلکہ پوری کائنات کے لیے, اس ذرے کے لیے, ہر ایک کے لیے. انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ میں نے پہلے کہا آپ لوگوں سے کہ کم گفتگو اور اپنی بہنوں سے زیادہ گفتگو. سب سے پہلے سسٹر ہما جعفری کی طرف آگے بڑھتے ہیں کیونکہ پہلی چیز انٹروڈکشن اس کا ہوتا ہے. کوئی بھی ہم لوگ آپ کے لیے پروگرام پیش کرتے ہیں اس کے لیے اس کا پورا انٹروڈکشن کہ عید میلاد النبی کیا ہے, اس کو کیوں منایا جاتا ہے, اس کی تاریخ پہلو کیا ہے, اس پر روشنی ڈالی پلیز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین محترم. آج جو الحمدللہ اسٹوڈیو میں گہما گہمی ہے, اس سے پہلے بچوں کا ماشاءاللہ بہترین پروگرام ہوا اور ہر طرف ایک گہما گہمی ہے. اور خصوصیت کے ساتھ آج اس پروگرام کے حوالے سے ہم اپنے عیسائی بہن بھائیوں کو بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں کیونکہ آج ان کا بھی کرسمس بھی ہے اور ظاہر ہے کہ ہفتہ وحدت منایا جا رہا ہے. تو بالکل ان کو بھی ہماری طرف سے ولایت ٹی وی کی طرف سے بہت ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں اور اپنے اہل سنت بہن بھائیوں کو بھی ولایت ٹی وی کی طرف سے بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری کائنات کے لیے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 170 میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا ہے اور انتہائی واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, کہ حبیب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت قرار دیا ہے. اور اپنے لیے اس پروردگار عالم نے سورہ ہم میں ارشاد فرمایا الحمدللہ رب العالمین, حمد ہے اس پروردگار کی جو تمام عالمین کا رب ہے. جہاں جہاں کا وہ رب ہے وہاں کے لیے سرکار دو جہاں رحمت قرار پائے ہیں. ظاہر ہے کہ رسول خدا کے لیے میں یہ کہوں کہ پیدائش رسول کا ہرگز یہ دن نہیں, ہاں عالم وجود میں روز ظہور ہے. اول ما خلق اللہ نوری کے مصداق رسالت مآب حبیب خدا جناب آمنہ کے نور نظر جناب عبداللہ کے لخت جگر 17 ربیع الاول, بعض روایتوں میں 12 ربیع الاول اور بعض میں 9 ربیع الاول, شبلی نے 9 ربیع الاول بھی لکھا ہے مگر بہرحال ماہ جو ہے وہ ربیع الاول ہی کا ہے. چنانچہ اس لحاظ سے ماہ ربیع الاول ہمارے لیے انتہائی متبرک اور انتہائی محترم مہینہ قرار پایا ہے, رحمتوں کا مہینہ ہے. اور واقعاً اگر ہم معجزات پیغمبر سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غور کریں تو حبیب خدا کی ذات خود ایک بہت بڑا معجزہ ہے. کلام مجید میں ظاہر ہے اتنا ہمارے پاس وقت نہیں ہے, ہماری اور بھی بہت ساری مہمان یہاں پر ہیں, میں صرف اتنا عرض کروں کہ پیدائش کے حوالے سے کہ کیونکہ ہم سرکار کی ولادت کا دن منا رہے ہیں لہٰذا ہمیں اس دن کو اس طریقے سے منانا چاہیے کہ حبیب خدا کی جب رحمت کا ہم مہینہ منا رہے ہیں اور رحمت کا دن منا رہے ہیں اور یہ تسلیم کر رہے ہیں دل و جان سے, اب روح کی گہرائیوں سے رواں ہمارا سرشار ہونا چاہیے کہ رحمت للعالمین کی ولادت کا مہینہ ہے. تو ہمیں اس رحمت سے بھرپور فائدہ حاصل کرنا چاہیے, اپنی روح کو توانا کرنے کے لیے, اپنی فکری صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے, اپنی فہم و فراست کو بلندی تک لے جانے کے لیے ہم یہ دعا مانگیں کہ پروردگار حبیب خدا کے واسطے سے اور جو رحمت بن کر اس دنیا میں آیا کہ روایتوں کے مطابق کہ یہ نور جب اسلاب طیبہ سے ہوتا ہوا آغوش آمنہ
صلوات اللہ علیہ کی گود میں آیا تو فارس کے آتش کدے بجھ گئے، فارس کے آتش کدے بجھے، کعبہ کے بت گر گئے، اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی صدائیں فضائے عالم میں گونجنے لگی. ابھی اعلان نہیں ہوا ہے لیکن فضائیں گونجنے لگی، اور اس مقام مقدس پر پروردگار عالم نے یعنی سرزمین مکہ پر یہ نزول رحمت نازل فرمایا کہ جہاں رب العالمین نے اس سے قبل بھی انبیاء ما سلف کو اتارا تھا، اور اپنی آخری نبوت کا اظہار بھی یہیں پر فرمایا رب العالمین نے. اور حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے دنیا میں. ہمیں اس دن کو انتہائی جوش و خروش کے ساتھ اور ایمانی جوش کے ساتھ ہمیں منانا چاہیے، اس لیے کہ انسان کو انسانیت کا درس جو دیا وہ سرکار رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا. اس کے بعد انشاءاللہ ہم آگے جی گفتگو بالکل، کریں گے. جزاک اللہ جی، بہت ہی خوبصورت طریقے سے آپ نے جو انٹروڈکشن دیا ہمارے ویورز کو. امید ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ ویورز، جس طرح کل بھی ہم لوگوں نے آپ کے ساتھ گفتگو کی تھی اور آپ کے ساتھ بات ہوئی تھی کہ وہ عجائبات جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت رونما ہوئے، اور جن میں سے کچھ ابھی ہماری سسٹر ہما جعفری صاحبہ نے بھی آپ کے ساتھ ذکر کیا، اور ولادت جب ان کا حمل ٹھہرا تب کے عجائبات، اور اس کے بعد جو 10 عجائبات ہوئے وہ بھی کل آپ کے ساتھ انشاءاللہ ہم لوگ اپنے منڈے کے پروگرام میں شیئر کریں گے کہ کس طرح سے اس دنیا میں وہ ایک جو تبدیلی رونما ہوئی اس کے حوالے سے انشاءاللہ ہم لوگ اور بھی گفتگو کریں گے. بہت اچھی بات ہے کہ واقعتاً ہمارے اس وقت دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اتنی گفتگو کر سکے، کیونکہ قرآن کا ایک ایک حرف جو قلب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، کس طرح سے ممکن ہے کہ ہم 1 یا 1.5 گھنٹے میں اس کا بیان بھی کر دیں. اور اگر ہم لوگ آئمہ علیہ السلام کے حوالے سے چلیں گے، ان کے ریفرنس سے چلیں گے، تو اس کی تفسیر میں اتنا کچھ ہے بیان کرنے کے لیے. انشاءاللہ جو زندگی رہی تو آپ موقع ملا تو آپ کے ساتھ دوبارہ بھی اس حوالے سے گفتگو کریں گے. جزاک اللہ. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی معجزات کے حوالے سے بات کی جائے، اخلاقیات کے حوالے سے بات کی جائے، ان کی شجاعت کے حوالے سے بات کی جائے، ان کا طرز زندگی کے حوالے سے بات کی جائے، تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ بیچ بیچ میں ساتھ ہما جعفری صاحبہ سے ہم لوگ استفادہ حاصل کرتے رہیں اور ان کے حوالے سے گفتگو کی جائے. ہم آگے بڑھتے ہیں سسٹر بشرا کی طرف. انشاءاللہ کچھ ہم کے حوالے سے، نعت کے حوالے سے کچھ اشعار ہمارے ویورز کے ساتھ شیئر کیجیے گا پلیز. چلیے، سب سے پہلے تو جی. مبارکباد کے سلسلے میں جی، دو تین جی، میں کو پڑھوں گی جی. کہ شور صلی اللہ مبارک ہو، سبحان یہ سما جشن کا مبارک ہو. آمنہ بی بی گودی تمہاری بھری، یہ پسر چاند سا مبارک ہو. سبحان اللہ. آج تشریف لائے حبیب خدا، آج تشریف لائے حبیب خدا، یا علی مرتضیٰ مبارک ہو. سبحان اللہ. جن کے صدقے میں ہر شے کی خلقت ہوئی، جن کے صدقے میں ہر شے کی خلقت ہوئی، تحفہ کبریا مبارک ہو. سبحان اللہ. آپ کے والد نامور کا یہ دن، دختر مصطفیٰ مبارک ہو. بے شک. آپ کے جد کا یوم ولادت ہے یہ، آپ کے جد کا یوم ولادت ہے یہ، یا امام زمان مبارک ہو. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. بے شک آج پوری کائنات کے ذرے ذرے کو ہم لوگ مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور انشاءاللہ خدا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے جی. بے شک خوبصورت بیان. اب ہم لوگ دعوت کلام دیتے ہیں سسٹر رحیلہ کو کہ کچھ ہمارا سلسلہ جس طرح آپ جانتے ہیں کہ ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ احادیث کا سلسلہ ضرور جاری رکھیں، کیونکہ جہاں پر آپ لوگ جشن ظاہر ہر کوئی کسی سینٹرز میں ہو رہے ہیں، گھروں میں ہو رہے ہیں، وہاں خوب منقبتیں بھی پڑھی جا رہی ہیں اور مناجات بھی پڑھی جا رہی ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم لوگ اس سے کچھ نہ کچھ میسج حاصل کریں. تو یہ میسیجز جو ان سے ہیں وہ احادیث کی صورت میں ہیں، جو کہ ہماری سسٹر رحیلہ صاحبہ بھی ہمارے ساتھ شیئر کریں گی. پلیز. جی، میرے پاس یہ کچھ حدیث ہیں اور کچھ فرمودات بھی ہیں. جی بسم اللہ. میں دونوں آپ سے شیئر کرتی ہوں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کیا کوئی ایسا نہیں ہے جو موت دار ہونے سے پہلے خواب غفلت سے بیدار ہو؟ بے شک بے شک. کیا پریشان کن دن کی مدد سے پہلے اپنے لیے نیک اعمال کرنے والا کوئی نہیں ہے؟ اللہ اکبر. کیا روح نکلنے سے پہلے کوئی اپنے رب سے ملنے کے لیے تیار نہیں ہے؟ اللہ اکبر. کیا آخرت کے سفر سے پہلے کوئی اپنے لیے زیادہ راہ جمع کرنے والا نہیں ہے؟ کیا موت آنے سے پہلے کوئی اپنے گناہ سے توبہ کرنے والا نہیں ہے؟ اللہ. یاد رکھو، قناعت اور اپنی خواہشات کو مغلوب کرنا سب سے بڑی پاک دامنی. بے شک بے شک. یاد رکھو، دنیا ایک ایسا گھر ہے جہاں
زیادہ تک اختیار کیے بغیر کوئی سالم نہیں رہ سکتا اور جو اس کی طمع کرے گا اس کی نجات نہیں ہو سکتی. یاد رکھو دنیا اپنے آخر کو پہنچ چکی ہے اور اپنے ختم ہونے کا اعلان کر رہی ہے. اس کی خوبی خرابی میں تبدیل ہو چکی ہے. دنیا کی جدید دار قیمتی اشیاء کیف اب آمنے بن چکی ہے. یاد رکھو آج تم آرزو کا دن بسر کر رہے ہو، کل تمہاری روانگی کا دن ہے. سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اور بالکل ایک ایک حدیث میں اس قدر گہرائی تھی کہ انسان اپنی اگر صرف ان حدیثوں کو ہی یاد کر لے یا اپنے ذہن میں ان کو محفوظ کر لے اور اس کے بارے میں غور و فکر کرے، جو کہ بار بار ہمیں اس بارے میں آگاہ کیا جا رہا ہے کہ کوئی ہے جو اپنی زندگی میں اپنا زیادہ راہ اکٹھا کر لے، اپنی آخرت کے لیے کوئی سامان کر لے. بے شک آج جشن کا ماحول ہے مگر وہاں پر بھی ہمیں نصیحتوں کے دامن کو ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے اور ہر ایک ایک لفظ سے بے شک ایک میں نصیحت تھی کہ انسان اپنی آخرت کے بارے میں کتنا غور و فکر کرے. ایک فرمان میرے پاس بھی ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد محمد وعلی محمد محمد وجل فرجہ نے فرمایا ہے کہ خدا کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر ہے جو ہر رات اتر کر یہ آواز دیتا ہے، اے 20 سال والو جد و جہد کرو، جد و جہد کرو، جد و جہد کرو. اے 30 سال والو دنیا کی زندگی تمہیں دھوکہ نہ دے. جن کی عمر 30 سال ہو چکی ہے وہ اس کے بارے میں زیادہ غور فکر کریں، جن کی 20 سال ہے وہ پہلے والے پہ. اب 40 سال والوں کو کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہے کہ اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے 40 سال والو تم نے اپنے پروردگار سے ملاقات کے لیے کیا تیاری کی ہے. 40 ایئرز آپ لوگوں سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کے زیادہ آخرت زیادہ راہ کے لیے آپ لوگ کیا تیاری کر چکے ہیں. اور 50 سال والو تمہارے پاس ڈرانے والا آ چکا ہے بے شک. اور 60 سال والو یہ ایسی کھیتی ہے جس کے کاٹنے کا وقت آ گیا ہے. اللہ اکبر. اب اور اے 70 سال والو تمہیں پکارا گیا ہے بس تم لبیک کہو. اے 80 سال والو تمہارے پاس قیامت آ گئی ہے اور تم غافل پڑے ہو. اللہ اکبر. انسان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اور ظاہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری دنیا کے لیے رحمت بن کر آئے اور انہوں نے ہمیں زندگی کو گزارنے کا طریقہ بھی سکھایا، طرز عمل بھی سکھایا کہ کس طرح سے اس دنیا میں رہا جائے اور اپنی آخرت کو کس طرح سے سنوارا جائے. اس کے بارے میں بھی یہ فرمودات بے شک ہمارے لیے آئی اوپنر کا کام کرتے ہیں اگر ہم لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں تو. اب ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں ہماری سسٹر بشرا رضوی صاحبہ کی طرف. ان سے کچھ ہدایت کی باتیں سیکھتے ہیں کہ وہ کس موضوع کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہ رہی. جی جی میں بس اتنا کہنا چاہ رہی تھی کہ دیکھیں ابھی میری نظر سے ایک چیز گزری، ایک کتاب دیکھ رہی تھی میں جی تو اس میں تھا کہ جب حضرت موسیٰ کی ولادت ہونے والی تھی تو ظاہر ہے کہ ہر نبی کو پروردگار نے ایک بہت ہی کریٹیکل کنڈیشن میں بھیجا ہے جس وقت بہت ہی حالات خراب ہیں اور ایک بہت بڑے دشمن کے سامنے مقابلہ کرنے کے لیے بھیجا گیا. تو حضرت موسیٰ جس وقت ولادت ہونے والی ہے ابھی اور تاریخ میں ملتا ہے کہ فرعون نے یہ حکم دے دیا، پہلے ہی سے بتا دیا گیا تھا کہ اب تمہارے حکومت کو ختم کرنے کے لیے کوئی آنے والا ہے. صحیح. تو اس نے حکم دیا کہ جتنے بھی بچے پیدا ہوں گے سب کو ختم کر دیا جائے. بالکل ایسا ظاہر ہے. ہے جب میں پہلے ہی ختم کر دوں گا تو آنے والا آئے گا کیسے آئے گا. واہ واہ سبحان اللہ. بے تو شک اس وقت بیٹوں کو مارا جا رہا تھا، کوئی بھی بیٹا پیدا نہیں نہیں کیا جا جا. رہا. تو اس وقت میں حضرت موسیٰ اس دنیا میں تشریف لائے. سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد کہ وعلی تم روکنے محمد. کی کوشش بھی کرو تو آنے والا پھر بھی آ کے رہے گا. بے اور شک. آپ چونکہ رحمت للعالمین ہیں اللہم پوری صلی علی کائنات محمد کے وعلی لیے، محمد تو وعلی آپ کو محمد. ایسے دور میں بھیجا گیا کہ جس وقت بیٹیوں کو مارا جا رہا تھا. تو اللہ وہی بڑی عمدہ بات اس میں انہوں نے لکھی کہ جب بیٹوں کی بات آئی تو حضرت موسیٰ کو پروردگار نے بھیجا اور جب بیٹیوں کی بات آئی تو پروردگار نے رحمت للعالمین کو تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر اور آپ نے ایسی عزت فراہم کی خواتین کو خاص طور سے کہ آپ نے دکھایا کہ جب جناب سیدہ فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا تشریف لاتی ہیں تو آپ احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنی ابا اتار کے کبھی بچھاتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ دیکھو اس طریقے سے عورتوں کا احترام کیا جاتا ہے. اور آپ نے بتایا کہ میں ایسے دور میں آیا ہوں کہ عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کو تعلیم دینا بہت آسان ہوتا ہے، کم سن ذہن ہوتے ہیں اور ایک بلینک کینوس کی طرح ہوتے ہیں، اس میں بچوں کو پڑھانا بہت آسان. لیکن آپ ایسے دور میں آئے
हैं कि जब अरब पढ़े लिखे भी हैं और जाहिर है कि पक्की उम्र में पहुंच चुके हैं, और ऐसे जहनों को तब्दील करना बहुत मुश्किल हुआ करता है, लेकिन फिर भी आपने उनकी इंसानी और अखलाकी तरबियत की और इस तरीके से उन्हें समझाया, ऐसे बताया कि परवरदिगार का मुआवजा दिखाया कि देखो मैं ऐसा मुआवजा लेकर आया हूँ कि बाकी अंबिया तो दूसरी किताबें लेकर आए थे, मैं ऐसी किताब लेकर आया हूँ कि रहती दुनिया तक तुम मेरे दिए हुए लेसन को भुला नहीं सको। वाह सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, जज़ाक अल्लाह जी, बहुत खूब बयान। और इस हवाले से भी अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग जितना भी हम इल्म हासिल करते जाते हैं उतना ही कम है। मेरी बहन ने बड़ी अच्छी और खूबसूरत बातें की इसी हवाले से कि अगर हम दौरे जाहलियत का मुतालिया करें और वहाँ पर अगर गौर व फिक्र करें तो हम सब औरतों पर एहसान है रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा है। हम लोग इस बात का भी अगर सोचते रहें, शुक्र अदा अल्लाह सुब्हानहू व तआला का करते रहें, जो मुकाम जो इज्जत दिलाई है इस माशरे में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ने औरतों को दिलाई है। तो हम लोग बहुत सारी चीज़ें हैं जो जिसके बारे में गुफ्तगू की जाए उतना ही कम है, मगर एक चीज़ इसमें नसीहती पहलू मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि जो हम लोगों ने थोड़े दिन पहले ही प्रोग्राम आपके साथ शेयर किया था वो मेराज का वाक़या था, जिसमें औरतों के अजाब के हवाले से जिक्र किया था कि अगर औरत ये अमल करेगी तो उसके साथ क्या क्या होने वाला है। वो भी वाक़यात रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ने हम तक पहुँचाए हैं। तो हम लोग को गौर व फिक्र करना है, अपने हिजाब का ख्याल करना है, अपनी गुफ्तगू का ख्याल करना है, हम लोग किस तरह से बातें करते हैं, हमारी ये तमाम, हमारा उठना बैठना, किसी नामहरम से गुफ्तगू करना, हमारा हिजाब का ख्याल करना, ये तमाम चीज़ें उसमें शामिल हो जाती हैं। इंशाल्लाह नसीहतों के साथ साथ हम लोग कुछ अशार से भी इस्तिफादा हासिल कर रहे हैं। हम सिस्टर समाना साहिबा से रिक्वेस्ट करेंगे कि अपना सबसे पहले आप प्लीज़ अपना खुसूसियत के साथ जो आपने खुद कलाम लिखा है वो हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें और फिर जी बिल्कुल, मैं शायर तो नहीं हूँ, बस थोड़ी सी कोशिश की है, कुछ अपने ख्यालात को लिखने की कोशिश की। करनी है मुझे साक़िए कौसर की सनाएं, करनी है मुझे साक़िए कौसर की सनाएं, वो आज भी बैठे हैं मेरे दिल में परचमा, वो आज भी बैठे हैं मेरे दिल में परचमा, हर सांस जो आती है रची उनकी वफा में, हर सांस जो आती है रची उनकी वफा में, हर सांस पलटती है बसी उनकी विला में। सुभान अल्लाह। लगता है कि वो आज भी मस्जिद में खड़े हैं, लगता है कि वो आज भी मस्जिद में खड़े हैं, हर एक से फितने की वजह पूछ रहे हैं, हर एक से फितने की वजह पूछ रहे हैं, कहते हैं कि क्या भूल गए दर्स मसावात, कहते हैं कि क्या भूल गए दर्स मसावात, अरबी है न अजमी है न गोरा है न काला, अरबी है न अजमी है न गोरा है न काला, सब एक है उस खालिक़े यकता की नजर में। हाँ उसको फजीलत है जो तकवा में पड़ा है, हाँ उसको फजीलत है जो तकवा में पड़ा है, जब्बार पड़ा है वही गफ्फार पड़ा है। एक रोज ख्यालों में गई थी जो मैं काबा, एक रोज ख्यालों में गई थी जो मैं काबा, देखा कि वो सरकार खड़े हैं तने तन्हा। एक रोज ख्यालों में गई थी जो मैं काबा, देखा कि वो सरकार खड़े हैं तने तन्हा, हर चेहरे पे वो रंगे वफा ढूंढ रहे हैं, हर शख्स में वो बुए विला ढूंढ रहे हैं। जिस मोही को पाबंद कर सकते हो कर लो, जिस मोही को पाबंद कर सकते हो कर लो, रूहों की मैं बंदिश की इजाजत नहीं देती। जिस मोही को पाबंद कर सकते हो कर लो, रूहों की मैं बंदिश की इजाजत नहीं देती। कहने की नहीं बात समन मुझको फख्र है, कहने की नहीं बात समन मुझको फख्र है, आएंगे मुझे लेने वो सरकार किसी रोज, आएंगे मुझे लेने वो सरकार किसी रोज, उस रोज की ख्वाहिश में मरे जा रही हूँ मैं। हर रोज मैं उठती हूँ इसी सोच को लेकर, हर रोज मैं उठती हूँ इसी सोच को लेकर, शायद कि यही रात हो काबे में मेरी रात, शायद कि यही रात हो काबे में मेरी रात, करनी है मुझे साक़िए कौसर की सनाएं, वो आज भी बैठे हैं मेरे दिल में परच में।
سبحان اللہ، بہت خوب، بہت جزاک خوب، اللہ، بہت عمدہ، بہت عمدہ۔ جزاک اللہ جی، خدا آپ کی توفیقات میں اور اضافہ فرمائے انشاءاللہ، اور آپ اور بھی اس سے بھی بہتر بڑے بڑے کلام لکھیں انشاءاللہ، آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ اور ویورز، جس طرح سے ہم لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ذکر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ اللہم وسلم، صلی علی صلی اللہ محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد نمبر اسکرین پر موجود ہوگا، آپ لوگ ہمیں کال کر سکتے ہیں، ہمارے پروگرام کا حصہ بنیں گے انشاءاللہ تھوڑی دیر میں۔ اور اتنی دیر کے لیے آپ لوگ بھی تیاری کر کے بیٹھے، کچھ احادیث اگر جمع کرنی ہے یا کوئی بھی آپ کو پیغام ہمارے اس چینل کے تھرو پہنچانا ہو تو آپ لوگ پہنچا سکتے ہیں انشاءاللہ۔ ہم آگے بڑھتے ہیں، سسٹر ہما جعفری کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں تھوڑی سی اور اس حوالے سے کہ جس طرح سے ابھی ہماری سسٹر نے بڑے اچھے اچھے پیغامات بھی دیے ہم لوگوں کو، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے معجزات ہی اتنے ہیں، تو ان کے حوالے سے کچھ آپ اگر کہنا چاہیں تو پلیز اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ جی دیکھیں، معجزات تو الحمدللہ جناب رسالت مآب کے بے شمار ہیں۔ حیات القلوب میں رسول خدا کی پیدائش سے متعلق جو کل بھی آپ بیان کر رہی تھیں کہ پرندہ، وہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ بعید نہیں ہے اور عقل اس کو تسلیم کرتی ہے، کیونکہ خود سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات معجزہ ہے، ان کی پوری حیات، ان کی پوری زندگی، ان کا پورا وجود معجزہ ہے۔ ہم تھوڑی سی گفتگو رسول خدا کے القابات پہ کرنا چاہتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ ایسے القابات ہیں جنہیں ہم نے صرف، اور سمانہ میں آپ کو بہت عمدہ آپ نے شاعری کی، بہت اچھا پیغام تھا اس میں، بہترین پیغام تھا اور دل کی آواز تھی، جو آپ نے پیغام دیا ہے وہ دل کی آواز تھی۔ خدا کرے کہ اشعار کو بھی ہم سمجھ سکیں، اور جو ہمارے شعراء کرام ہیں وہ بھی درد دل کو محسوس کرتے ہوئے اشعار کہیں اور کہتے ہیں، لیکن اس کے درد کو، اور یہ جو ہم اشعار، میں نے عرض کیا کہ القابات کی ہم بات کر رہے ہیں، تو القابات کو صرف ہمیں رسالت مآب کے فضائل تک ہی شمار نہیں کرنا ہے، بلکہ حقیقتاً ان کا ادراک کرنا ہے کہ یہ جو القابات پروردگار عالم نے اپنے نبی کو عطا فرمائے ہیں ان کا مفہوم کیا ہے۔ اس میں جیسا کہ رسالت مآب کا بہت ہی مشہور لقب ہے شاہد، شاہدم و مبشرم و نذیرم۔ شاہد کے معنی گواہ کے ہیں، یہ سب جانتے ہیں کہ شاہد کے معنی گواہ کے ہیں، لیکن اب اس میں دیکھیں کتنی زیادہ ہمیں ہماری سوچ اجاگر ہونی چاہیے اس میں، اور کتنا سوچنا چاہیے کہ وہ گواہ ہیں، ہمارے ہر عمل کے گواہ ہیں، اور ہم جو بھی کام انجام دیتے ہیں اسے وہ دیکھنے والے ہیں۔ تو آپ نے ابھی معجزات کے بارے میں عرض کیا، تو یہ ہمیں ہمہ وقت خیال ہونا چاہیے کہ بے شک سرکار اس دنیا سے تشریف لے گئے اور ایک پردہ ہمارے اور ان کے درمیان آ گیا، مگر وہ ہمارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ اور شاہد کا جو یہاں پر جو مفہوم ہے وہ دلالت کرتا ہے، ماضی کے مفہوم پر دلالت نہیں کرتا، مستقبل پر، بلکہ حال پر دلالت کرتا ہے کہ وہ شاہد ہیں۔ تو یہ نہیں کہ وہ شاہد تھے ان لوگوں کے لیے جو ان کے دور میں تھے، یا شاہد ہوں گے ان لوگوں کے لیے جنہیں وہ دیکھیں گے یا عالم برزخ میں جن کو وہ ملاحظہ فرما رہے ہیں، وہ شاہد ہیں ہر زمانے کے لوگوں کے لیے۔ تو ہمارے زمانے کے لیے بھی وہ شاہد ہیں، اور ہمارا ہر عمل ان کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اگر ہم سرکار سے پیار کرتے ہیں، رسول خدا سے پیار کرتے ہیں، اور ہم جشن مناتے ہیں اور خوشی مناتے ہیں، تو ہمیں ہر موقع پر اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں دیکھ رہے ہیں اور ہمارے ہر عمل سے واقف ہیں۔ اس کے بعد رسول خدا کا ایک لقب ہے سراج منیر۔ سراج منیر، سراج کہتے ہیں عربی میں چراغ کو، اور سراج منیر، سراج لفظ کلام مجید میں 4 مرتبہ آیا ہے، لیکن سراج منیر سے مراد رسول خدا، اور یہ صرف ایک ہی مرتبہ آیا ہے، اور یہ لقب پروردگار عالم نے سرکار رسالت مآب ہی کو عطا فرمایا ہے۔ اور سراج منیر سے مراد ہے روشنی دینے والا چراغ، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک روشنی دینے والا چراغ ہے۔ تو ہم اندھیروں میں کیوں بھٹکے؟ ان کی جو امت ہے، ان کی جو آل ہے، وہ اندھیروں میں بھٹکنے کے لیے، ظلمات میں رہنے کے لیے نہیں ہے۔ جب ہمارے سامنے، اور ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے 14 چراغ روشن ہے، اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد، تو ہمارے سامنے 14 چراغ ہیں، اور سراج منیر پہلا چراغ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو ہمیں ظلمتوں میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے، اس چراغ سے ہم ہدایت حاصل کریں اور اس چراغ سے ہم روشنی حاصل کریں۔ انشاءاللہ بہت ہی خوبصورت پیغامات اور ہدایت حاصل کریں۔ ہم جتنا بھی اس سے ہدایت حاصل کریں گے اتنا ہی کم ہے۔ ہم
جتنا بھی اس کے بارے میں سوچنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ یقینی طور پر ہمارے لیے مثل راہ بنی، اور بے شک ہمارے لیے 14 کے 14 چراغ ہیں، اور پھر بھی ہم لوگ خدا نخواستہ بہک جائیں یا کوئی اور غلط راستے اختیار کریں تو یہ ہماری بدقسمتی ہوگی. ہمیں پوری طرح طرز زندگی، طرز عمل کس طرح سے رہنا ہے، اخلاقیات کس طرح کی ہونی چاہیے، ہمارا سونا، اٹھنا، بیٹھنا، جاگنا، ہر ایک چیز ائمہ علیہ السلام نے ہمیں تعلیم فرمائی ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تعلیم فرمائی ہے. ہمارا اخلاق کیسا ہونا چاہیے، ہم کسی کو ملیں، اگر کوئی ہمارے ساتھ برا کرے، اب لوگ بہت واقعات سنتے ہیں کہ ایک بڑھیا کا واقعہ ہے کہ وہ آپ پر ہر دوسرے دن گندگی کو پھینکتی تھی، اور وہ جب بیمار ہوتی ہے تو آپ اس کے گھر عیادت کو چلے جاتے ہیں. کیا ہمارا اتنا ظرف ہے کہ اگر ہمارے ساتھ کوئی برا کرے تو ہم اس کے گھر چلے جائیں، یا اس کی طبیعت خراب ہو تو اس کی عیادت کے لیے چلے جائیں؟ تو یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کے بارے میں ہمیں سوچنا ہے، غور و فکر کرنا ہے، اور ایک ایک لمحہ سوچنا ہے. صرف یہ نہیں ہے کہ پروگرامز کی حد تک یا مجالس کی حد تک، کیونکہ ابھی ریسنٹلی مجالس اعضاء کا سلسلہ بھی ختم ہوا تو ہم اس حد تک اس چیز کو پابند رہے، بلکہ ہماری پوری زندگی ان چیزوں کی تابع رہنی بے شک چاہیے. بہت اچھی بات کی کرن. میں آپ جی. کی بات کو آگے بڑھاؤں جی. کہ بڑھیا کا واقعہ آپ نے کہا، اسے ہمارے بچوں کو بچپن سے سکھایا جاتا ہے. جی، بالکل، مسلمان بالکل. ہمارے بچپن سے اس بالکل، واقعے چھوٹی کو پڑھیں کتابوں اور میں اس پہ لکھا ہم ہوتا خوش ہے. ہوتے رہتے ہیں کہ ہمارے نبی نے یہ کیا کہ اس کی عیادت کرنے کے لیے گئے. مگر یہاں ایک بہت بڑا درس ہے. اور دیکھیے رسول خدا نے جب اس نے کوڑا پھینکتی تھی وہ، تو لوگوں نے یہ کہا کہ آپ اپنا راستہ بدل لیجئے. تو پیغمبر کی یہ بات اتنی پیاری ہے. پیغمبر نے فرمایا کہ راستہ میں نہیں بدلوں گا، راستہ یہ بدلے گی. اور کن معنوں میں فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ راستہ میں نہیں بدلوں گا، راستہ یہ بدلے گی. اور دنیا نے یہ دیکھا کہ اس نے راستہ بدلا اپنا. سبحان اللہ. حسن اخلاق یہ تھا بے شک. پیغمبر کا کہ راستہ اس نے بدل لیا اپنا. بالکل. اور تشریف لے گئے. آپ صرف یہاں یہ نہیں ہے کہ وہ عیادت کے لیے گئے، بلکہ انہیں اس کے راستے کو تبدیل کروانا تھا. بے شک. حسن اخلاق سے وہ راستہ اس نے بالکل، ایک تبدیل پوری کر لیا. ڈیٹیل ہے اسی واقعے میں، بالکل. اور آخر تاریخ کا پورا واقعہ ہے کہ آگے کیا کیا ہوتا ہے سارا سلسلہ. مگر ظاہر ہے دامنے وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی ہے. میں ٹائم کو سمیٹتے ہوئے بالکل ہنٹ کر کے چلی گئی کہ آپ لوگ سب جانتے ہیں، کیونکہ واقعتاً ہماری کتابوں میں لکھے ہیں یہ واقعات اور ہم لوگ بچپن سے پڑھتے چلے ہیں. مگر افسوس یہی ہے کہ ہم لوگ پڑھتے بہت کچھ ہیں، سنتے بہت کچھ ہیں، مجالس ہم نے بے انتہا سنی، مگر عمل میں کہاں پہ ہیں؟ عمل میں جب بات آتی ہے تو پھر ہم لوگ اپنی ایگو، اپنا غصہ، اپنی بات، میں جو ہے اس کو مقدم رکھتے ہیں بنسبت ان تمام واقعات کے. تو یہ ایک چھوٹا سا پیغام اسی حوالے سے تھا. ہماری اور بھی بہنیں انشاءاللہ اس پیغام کو شیئر کرتی ہیں، مگر ایک چھوٹی سی نہیں، اس کے بعد میں شیئر کرتی ہوں. ابھی میں نے کافی بول لیا. ہم آتے ہیں کہ اپنی سسٹر بشرا کی طرف. پلیز آپ کچھ نعت کے اشعار. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اسے حکم نبی کہیے، اسے جوش ولا کہیے. جزاک اللہ. سوری. اسے حکم نبی کہیے، اسے جوش ولا کہیے. سبحان اللہ. کہوں میں مدح احمد، آپ سب صلی اللہ کہیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل. محبت سبحان سے اللہ. پکاریں آپ بھی محبوب خالق کو، بے شک. محبت سے پکاریں آپ بھی محبوب خالق کو. بے شک. انہیں یاسین و طہا اور حبیب کبریا کہیے. سبحان اللہ. سبحان ابھی اللہ. القاب کی سبحان بات ہوئی. اللہ. ماشاء اللہ سبحان ماشاء اللہ. اللہ. حبیب کبریا کا نور بھی کیا نور اقدس ہے، حبیب کبریا کا نور بھی کیا نور اقدس ہے. انہیں شمس الضحیٰ کہیے، انہیں بدر الدجا کہیے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. انہیں شمس الضحیٰ کہیے، انہیں بدر الدجا کہیے. اور زمانے کا بھلا کیوں خوف ہو ہم ایمان والوں کو، زمانے کا بھلا کیوں خوف ہو ایمان والوں کو. پیمبر کو گناہ گاروں کے دل کا آسرا کہیے. سبحان اللہ. پیمبر کو گناہ گاروں کے دل کا آسرا کہیے. اور کچھ مولا علی کی بشان میں دو اشعار ہیں. پیمبر کی حمایت کے لیے پیدا ہوئے ہے در، پیمبر کی حمایت کے لیے پیدا ہوئے ہے در. یہ خالق کی عطا کہیے، رسولوں کی دعا کہیے. سبحان اللہ. یہ سبحان اللہ. خالق کی عطا کہیے، رسولوں کی دعا کہیے. پیمبر اور علی کو پوچھتے ہو تم کہ کیا کہیے، پیمبر اور علی کو پوچھتے ہو تم کہ کیا کہیے. انہیں حاجت روا کہیے، انہیں مشکل کشا کہیے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجهم. جزاک اللہ جی. خدا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. خوبصورت کلام. ہم جلدی سے آگے بڑھتے ہیں سسٹر بشرا کی طرف اور ان کے پیغامات کو سننے کی کوشش کرتے ہیں. جی اب آپ
میں ایک چھوٹا سا واقعہ بتانا چاہ رہی تھی، اجازت ہے تو میں ایک واقعہ میری نظر سے گزرا کہ ایک آدمی بہت ہی زیادہ بیمار تھا، اور ظاہر ہے کہ اس زمانے میں ہم نے عموماً سنا ہے، علماء بیان کرتے ہیں کہ مساجد میں لوگوں کے سامنے درس دیا جاتا تھا، اور جو بھی بات ہوتی تھی تو وہ عموماً مساجد میں اور بہت زیادہ مجمع کے سامنے ہوتی تھی، تاکہ ایک ثبوت ہو جائے اور لوگ گواہ بھی رہ جائیں ہمیشہ کے لیے۔ تو ملتا ہے کہ مطلب وہ آدمی بہت زیادہ بیمار، اور اس کو لایا گیا حضور کے پاس کہ یا رسول اللہ یہ بہت زیادہ بیمار ہے اور آپ اس کے لیے کچھ کیجئے، اس کے لیے دعا کیجئے۔ تو آپ مسکراتے ہیں، مسکرانا آپ کا اس بات کا ثبوت دیتا ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس کی حالت ایسی کیوں ہے۔ تو آپ اس سے یہ نہیں پوچھتے کہ تم بیمار کیسے ہوئے یا کیا وجہ ہے تمہاری بیماری کی، آپ ارشاد فرماتے ہیں یہ بتاؤ کہ تم نے پروردگار سے دعا کیا کی۔ تو وہ حیران رہ جاتا ہے کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ میں نے خدا سے دعا کی ہے۔ تو وہ کہتا ہے یا رسول اللہ میں نے پروردگار سے دعا کی کہ مجھے میرے گناہوں کی سزا دنیا ہی میں دے دی جائے تاکہ مجھے آخرت میں کوئی سزا نہ ملے، تو اس لیے میں نے اپنے پروردگار سے یہ دعا کی۔ تو آپ مسکرا کے ارشاد فرماتے ہیں تم نے کریم کی بارگاہ میں دعا کی اور ایسی دعا کی، تم بے شک خطا کار ہو، گناہ گار ہو، لیکن وہ تو بڑا غفار ہے، وہ تو بڑا رحیم ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، اس کی رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ تو آپ ارشاد فرماتے ہیں اب میں دعا پڑھتا ہوں اور تم میرے ساتھ اس دعا کو دہراؤ۔ آپ مجمع میں ہی دعا پڑھنی شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اور روایت کہتی ہے کہ وہ آپ کے ساتھ ساتھ پڑھتا گیا، اور جس کو ابھی لوگ پکڑ کر لائے تھے، کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، وہ اس دعا کے فوراً پڑھنے کے بعد اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا اور ہنس کر کہتا ہے کہ یا رسول اللہ بے شک آپ رحمت للعالمین ہیں اور آپ رحمت کی امید دلانے والے ہیں، اور میں واقعی غلط تھا اور پروردگار کی رحمتوں سے نا امید ہو گیا تھا، مایوس ہو گیا تھا۔ اس میں ہمارے لیے ظاہر ہے کہ درس ہے کہ ہم ہر وقت رحمت للعالمین کے واسطے سے اللہ سے رحمت مانگ سکتے ہیں، اپنے گناہوں سے توبہ کر سکتے ہیں، وہ ضرور توبہ کا قبول کرنے والا ہے۔ اور ویسے بھی اپنے حبیب سے تو وہ اتنی محبت کرتا ہے کہ اس کے واسطے سے جو بھی دعا مانگی جائے وہ یقیناً قبول ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ جی، بہت ہی خوبصورت واقعہ، اور جہاں پر بتایا بھی جاتا ہے اور روایتوں میں ہم لوگ بھی آپ کے ساتھ بار بار شیئر کرتے ہیں، نا امیدی ویسے ہی گناہ کبیرہ میں سے ہے، کفر ہے کہ ہم لوگ اس کسی بھی معاملے میں نا امید ہوں۔ بار بار ہمیں یہی بتایا جاتا ہے، اور قرآن مجید کا بھی جب ہم ترجمہ پڑھتے ہیں اور پورا وہ پروگرام آپ کے ساتھ جب شیئر کیا جاتا ہے تو اس میں بار بار اسی بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہوتا ہے کہ آؤ تم میری طرف آؤ، میں تم جتنے بھی گناہ گار ہو صدقے دل سے اگر ایک دفعہ بھی توبہ کر لی جائے تو قبول ہوگی۔ بہت سارے ایسے واقعات ہیں جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے صلی اللہ محمد وعلی محمد جو کہ ذہن میں آ رہے ہیں، مگر ظاہر ٹائم کو مجھے بچانا ہے، اور میری کوشش ہے کہ آج میری گیسٹ سے آپ لوگ زیادہ سے زیادہ استفادہ حاصل کریں، ورنہ واقعات تو پوری تاریخ بھری پڑی ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقعات، چاہے وہ غدیر کا واقعہ ہو، مباہلہ کا واقعہ ہو، یا رسول خدا کی ذات سے کوئی ریلیٹڈ ایسی واقعات ہوں۔ تو میں سسٹر رحیلہ صاحبہ سے گزارش کرنا چاہوں گی کہ کچھ ہمارے ساتھ آپ احادیث کو شیئر کریں جس سے ہم لوگ کچھ حاصل کر سکیں انشاءاللہ۔ جی میرے پاس یہ حدیث ہے، اور رسول پاک کی ہر حدیث میں ایک میسج میسج اور سب بالکل کچھ بالکل ہوتا بالکل ہے ہے یہ کہ کچھ گناہوں کے بارے میں، کچھ جھوٹ کے بارے میں، کسی نہ کسی کے بارے میں کچھ نہ کچھ میسج ہوتا ہے۔ اس میں چند ایک چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ برکت تمہارے بزرگوں کے قدم سے ہے، ایک کسی کا ماحول اس کا انجام ہے، دین کا محصل خوف خدا ہے، اللہ کا خوف ہر دانا کی بنیاد ہے، دولت مند کی کنجوسی ظلم ہے، بے شک دولت مند کے آگے ہاتھ پھیلانا آگ ہے، نعمت کا اظہار شکر ہے، صبر کے ساتھ کشائش کا انتظار عبادت ہے، روزہ جہنم سے بچنے کے لیے ڈھال ہے، نرمی حکمت کا محاصل ہے، حکمت ہر صاحب حکمت کی گمشدہ چیز ہے، رزق حلال کی تلاش جہاد ہے۔ اس طرح ہمیں بہت ساری اور بھی ملتی ہیں حدیث، آپ کو پتہ ہے کہ کچھ نہ کچھ میسج اس میں ضرور ہوتا ہے، اور اس طرح کی بہت ساری ہیں۔ صدقہ بری موت سے بچاتا ہے، بے شک جس چیز کے ذریعے سے انسان اپنی عزت بچائے وہ چیز اس کے لیے صدقہ شمار کی جاتی ہے۔ صدقے کے بعد ظلم کرنے والا صدقہ نہ کرنے والے کی مانند ہے۔
گناہ سے توبہ کرنے والا اس کی طرح ہے جس نے گناہ سر انجام نہ دیا ہو. ظلم بروز قیامت تاریکی کی شکل میں نمودار ہوگا. ہنسنا دل کی موت کا سبب ہے. ہر پیاسے کی جگر کو سیراب کرنے پر اجر ہے. علماء خدا کی طرف سے بندوں پر امین ہے. حکمت کا ماحصل خدا کا خوف ہے. انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ آگے شیئر کروں جیسے جیسے ٹائم بہت ملے اچھا. گا. جزاک اللہ جی، بہت خوبصورت پیغام بھی. اور میں کچھ اشعار کی ریکویسٹ کرنا چاہوں گی سسٹر ہما جعفری صاحبہ سے. اور اس سے پہلے کہ سسٹر ہما جعفری صاحبہ اشعار پڑھیں، میں سب سے پہلے یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ میں بہت شدت کے ساتھ سسٹر نیلم بخاری صاحبہ کو اپنے پروگرام میں بہت مس کر رہی ہوں. ہم سب مس اور کر رہے ہیں. ان کا جو ہم سب جوش مس کر رہے ہیں. جذبہ ہوتا ہے، وہ ولولہ ہوتا ہے، وہ ہم لوگوں میں اس طرح سے نہیں ہے، مگر ویورز کو برداشت کرنا پڑا ہے جس طرح کا بھی ہم لوگ آپ لوگوں کے سامنے پروگرام پیش کر رہے ہیں. اور الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور قبول فرمائے ان کی تمام جمع. اگر وہ ہمارا پروگرام دیکھ رہی ہیں تو پلیز آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ آپ ضرور ہمارے پروگرام میں کال کریں. اس کے ساتھ ہم سسٹر سائمہ عباس کو بھی یقینی طور پر یاد کرتے ہیں کیونکہ وہ بھی کچھ ان کی طبیعت ناساز تھی، اس وجہ سے ہمارے اس پروگرام میں نہیں آ سکی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو زندگی صحت تندرستی عطا فرمائے انشاءاللہ. اور ہماری جو بہن سسٹر صفیہ کامل صاحبہ ہیں، ان کی بھی کچھ طبیعت کا مسئلہ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بھی زندگی صحت تندرستی عطا فرمائے انشاءاللہ. اور دوبارہ سے آئیں گے یہ لوگ انشاءاللہ ہمارے ریگولر ویورز، کیونکہ پروگرام ہیں ان کے ہم لوگ کو گفتگو کرتے ہیں اور حق بنتا ہے ہمارا یہاں پر کہ ہم لوگ ان کے بارے میں ان کو جس طرح سے ان کی کمی جو محسوس ہو رہی ہے اس کے بارے میں اظہار بھی کریں. اس کے ساتھ ہماری سسٹر شفیہ نکی صاحبہ بھی ہر جشن پہ ہمارے ساتھ موجود ہوتی ہیں، جتنی مرضی مصروف ہوں مگر وہ کوشش کرتی ہیں کہ ہمارے اس جشن میں تشریف لائیں، مگر وہ آلریڈی کمیٹڈ تھیں اس لیے ان کی معذرت بھی قبول. اور اس کے ساتھ ہماری شہین رضوی صاحبہ جو کہ جن کو میں پورے پچھلے مہینے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت واقعتاً شدت کے ساتھ، کیونکہ میرے پورے 2 پروگرام جو خصوصیت کے ساتھ جو ہم منڈے ٹو فرائیڈے آپ کے ساتھ پیش کرتے ہیں، آپ کے لیے پیش کرتے ہیں، وہ 2 پروگرامز وہی آ کر ہمارے ساتھ کنڈکٹ کرتی ہیں. تو اس لیے میرے لیے کافی مجھے ان کی وجہ سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے. مگر وہ جس جگہ بیٹھی ہیں وہ خوبصورت جگہ امام رضا علیہ السلام کا روزہ ہے، تو اس لیے میں کچھ نہیں کہہ پائی. اور وہاں پر وہ جو آپ کے لیے اور ہمارے لیے اور ولایت کی پوری ٹیم کے لیے وہاں پر دعا گو ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی بھی توفیقات میں اضافہ فرمائے. اور ہماری کوکب جعفری صاحبہ وہ بھی آؤٹ آف ٹاؤن ہیں، ان کی بھی مجبوری ہم لوگ مانتے ہیں، اس لیے ان کو بھی ہم مس کر رہے ہیں. سسٹر سبیہ حسین صاحبہ وہ بھی ہمارے پروگرام میں آتی رہتی ہیں اور ان کو بھی یقینی طور پر ہم مس کر رہے ہیں. اور ہماری جتنی بہنیں سنوبر ہیں، اس کے علاوہ تسنیم آپتی صاحبہ ہیں، شاعرہ اہل بیت جو ہیں ان کو بھی مس کر رہے ہیں، وہ بھی کمیٹڈ تھیں. تو اس لیے بہت سارے لوگ جنہوں نے معذرت کی ہے، میں ان کی معذرت کو قبول کرتے ہوئے آپ لوگوں تک ان سب کی پیغام بھی پہنچا رہی ہوں، مگر ہم ان کو اپنی دعاؤں میں شامل کرتے ہیں انشاءاللہ. تو ہم آگے بڑھتے ہیں. سسٹر ہما جعفری سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ کچھ آپ ہی اشعار سنائیں تاکہ ہمیں کچھ جوش اور وہ ولولہ پیدا ہو. یہ اشعار محسن نقوی کے ہیں. میں تو ظاہر شاعرہ نہیں ہوں، لیکن بہرحال یہ رب العالمین محسن نقوی مرحوم کی شہید کی روح کو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوار میں جگہ عنایت فرمائے. اور ان کی شاعری ظاہر ہے کہ واقعاً ایک بہت ہی گہری شاعری ہے. میں عرض کرتی ہوں کہ فرماتے ہیں کہ الہام کی رمجھم ہے، الہام کی رمجھم کہیں بخشش کی گھٹا ہے، یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے. سانسوں میں مہکتی ہیں مناجات کی کلیاں، گلیوں کے کٹوروں میں تیرا نام لکھا ہے. گلیوں میں اترتی ہیں ملائک کی قطاریں، احساس کی بستی میں عجب جشن بپا ہے. قریہ ادراک منور تیرے دم سے، ہر ساعت خوشبخت جہاں نغمہ سرا ہے. ایک بار تیرا نقش قدم چوم لیا تھا، 100 بار فلک شکر کے سجدے میں جھکا ہے. سورج کو ابھرنے نہیں دیتا تیرا حبشی، سورج کو ابھرنے نہیں دیتا تیرا حبشی، بے زر کو ابو ذر تیری بخشش نے کیا ہے. ثقلین کی قسمت تیری دہلیز کا صدقہ، بے شک ثقلین کی قسمت تیری دہلیز کا صدقہ، عالم کا مقدر تیرے ہاتھوں میں لکھا ہے. اترے گا کہاں تک کوئی آیات کی تہ میں، اترے گا کہاں تک کوئی آیات کی تہ میں، قرآن تیری خاطر ابھی مصروف ثنا ہے. اے گنبد خضراء کے مکی میری مدد کر، اے گنبد خضراء کے مکی میری مدد کر، یا پھر یہ بتا کون میرا تیرے سوا ہے. بخشش تیری آنکھوں کی طرف دیکھ رہی ہے، بخشش تیری آنکھوں کی طرف دیکھ رہی ہے، محسن تیرے دربار میں چپ چاپ کھڑا ہے. سبحان اللہ، واہ واہ واہ، ماشاء اللہ. محسن تیرے دربار میں چپ چاپ کھڑا ہے. سبحان اللہ جی.
الحمدللہ. اور آپ سب کی یقینی طور پر اور میری خود بھی دلی خواہش ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس جشن کے صدقے میں ہم سب کو روزہ رسول کی زیارت نصیب الہی فرمائے. آمین، الہی اور جو آمین. نہیں گئے ہیں ان کو خصوصیت کے ساتھ یہ سعادت نصیب ہو کہ وہ لوگ حج کے اگر متمنی ہیں حج کریں, عمرے کے ہیں الہی عمرہ آمین. کے لیے جائیں. مگر آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ہمیں خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا کہ ہماری بہت زیادہ خواہش ہے اس سال کہ ہم لوگ کو حج کی سعادت نصیب ہو. الہی انشاءاللہ جتنے یہاں پر بیٹھے ہیں انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے گا. الہی اور آمین. وہاں پر ہوتا کیا ہے انشاءاللہ میں دوبارہ سے کوشش کروں گی کہ اس کے بارے میں گفتگو کی جائے, کیونکہ کل ہماری بہن نے اور سسٹر شمسا آپ لوگوں کے لیے نمبر اسکرین پر بلکہ سارے ویورز کے لیے نمبر اسکرین پر موجود ہے. آپ لوگ ہمیں کال کر سکتے ہیں اور ہمارے اس پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں اور اس جشن میں شامل ہو سکتے ہیں جو کہ رسول خدا صلی اللہ اللہم علیہ وسلم صلی علی محمد و آل محمد کی ولادت باسعادت کے سلسلے میں عید میلاد نبی کا جو جشن پیش کیا جا رہا ہے, آپ لوگ اس میں کالز کر کے شامل ہو سکتے ہیں. ہم آگے بڑھتے ہیں سسٹر سمانہ کی طرف. پلیز آپ کچھ ریکویسٹ ہے آپ سے کہ کچھ اشعار ہمارے ساتھ شیئر کیجیے. جی نعت ہے جناب ادیب صاحب کی. جی آج اشک میرے نعت سنائے تو عجب کیا, آج اشک میرے نعت سنائے تو عجب کیا, سن کر وہ مجھے پاس بلائیں تو عجب کیا. واہ سبحان اللہ. ان پر تو گنہگار کا سب حال کھلا ہے, ان پر تو گنہگار کا سب حال کھلا ہے, اس پر بھی وہ دامن میں چھپائیں تو عجب کیا. منہ ڈھانپ کے رکھنا کہ گنہگار بہت ہوں, منہ ڈھانپ کے رکھنا کہ گنہگار بہت ہوں, میت کو میری دیکھنے آئے تو عجب کیا. نہ زاد سفر ہے نہ کوئی کام بھلے ہیں, نہ زاد سفر ہے نہ کوئی کام بھلے ہیں, پھر بھی ہمیں سرکار بلائیں تو عجب کیا. دیدار کے قابل تو نہیں چشم تمنا, دیدار کے قابل تو نہیں چشم تمنا, پھر بھی لیکن وہ کبھی خواب میں آئے تو عجب کیا, لیکن وہ کبھی خواب میں آئے تو عجب کیا. میں ایسی خطاوار ہوں کچھ حد نہیں جس کی, میں ایسی خطاوار ہوں کچھ حد نہیں جس کی, پھر بھی میرے عیبوں کو چھپائیں تو عجب کیا. وہ حسن دو عالم ہے ادیب ان کے قدم سے, وہ حسن دو عالم ہے ادیب ان کے قدم سے, صحرا میں اگر پھول کھلائیں تو عجب کیا. سبحان اللہ. آج اشک میرے نعت سنائیں تو عجب کیا, بے شک سن کر مجھے وہ پاس بلائیں تو عجب کیا. بے شک جزاک اللہ. سبحان اللہ, جزاک سبحان ماشاء اللہ. بہت اچھا, خوبصورت کلام. بہت اچھا. عجب کیا ہے. اور بے شک جو رحمت للعالمین ہیں معجز نما ہیں, کچھ بھی ہو سکتا ہے بے شک انہیں کے توسل سے. میں آپ کے ساتھ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ کی حدیث کو شیئر کرنا چاہوں گی. اور ظاہر ہے ٹائم کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت زیادہ چیزیں جو ان سے ہیں یہاں پر بیان کی گئی ہیں, اور یہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرنا چاہوں گی کہ ہر ایک چیز جس کے بارے میں بتایا گیا ہے وہ اپنے اندر ایک موضوع ہے, اور جس کے متعلق بہت سارے علماء کرام بلکہ سب علماء کرام اس کے اوپر اشرے پڑھتے ہیں ان چیزوں کے اوپر, اور ان کو ایک ایک لفظ میں جو بیان کیا گیا اس کو سنیے گا. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد نے فرمایا, علم مومن کا دوست, حلم مومن کا وزیر, عقل مومن کی رہنما, عمل مومن کی قدر و قیمت, نرمی مومن کا بھائی, مہربانی مومن کا باپ, اور صبر مومن کا لشکر کا سپہ سالار. صبر کو کس قدر اہمیت دی گئی ہے, اور تمام ایک ایک چیز کو علم کے بارے میں اگر ہم دیکھیں اور حلم کے بارے میں, عقل کے بارے میں, یہ تمام چیزیں ہیں جو مل کر ایک انسان کو ایک اچھا انسان بناتی ہیں, اور اس میں ہر ایک چیز میں اخلاقیات کا درس ہوتا ہے. بغیر کسی تاخیر کے میں سسٹر بشرا سے دوبارہ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ کچھ نعت کے اشعار ہمارے ساتھ شیئر کیجیے. بسم اللہ کیجیے. یا محمد محمد میں کہتی رہی, یا محمد محمد میں کہتی رہی, نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی. سبحان اللہ. آیتوں سے ملاتی رہی آیتیں, پھر جو دیکھا تو ناتے نبی بن گئی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جب حبیب خدا کا کیا تذکرہ, والضحیٰ پڑھ لیا والقمر کہہ دیا. سبحان اللہ. آیتوں کی تلاوت بھی ہوتی رہی, نعت بھی ہو گئی بات بھی بن گئی. سبحان اللہ, سبحان نعت اللہ. بھی ہو گئی بات بھی بن گئی.
जो भी आंसू बहे मेरे महबूब के सब अब्रे रहमत के छींटे बने। हो गई रात जब जुल्फ लहरा गई, जब तबस्सुम किया चांदनी बन गई। जब तबस्सुम किया चांदनी बन गई। कौन है जो तलबगारे जन्नत नहीं, कौन है जो तलबगारे जन्नत नहीं, रश के जन्नत है तैबा तेरी सरजमी। हुस्ने जन्नत को जब भी समेटा गया, सरवरे अंबिया की गली बन गई। हुस्ने जन्नत को जब भी समेटा गया, सरवरे अंबिया की गली बन गई। और सैयदा की रिदा ने जो साया किया, सैयदा की रिदा ने जो साया किया, हश्र में मोमिनों का भला हो गया। सदकाए पंजतन राह जन्नत मिली, सदकाए पंजतन राह जन्नत मिली। सब गरीबों की बिगड़ी हुई बन गई। सुभान अल्लाह, बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, या अली, बराए खुशनुदी सरकारे दो जहां बुलंदर सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वअज्जिल फरजहुम। और माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत बयान। और इसके साथ हम लोगों को याद आ रहा है और आप लोग भी यकीनी तौर पर मेरी तारीफ करेंगे, एक तो 12 रबीउल अव्वल की रौनकें जो जिसके बारे में कल भी हमने जिक्र किया था। आप लोगों का ज़्यादातर आई थिंक बल्कि सबका ही ताल्लुक पाकिस्तान से ही है, तो 12 रबीउल अव्वल को जो जोश व खरोश पाकिस्तान में पाया जाता था और वो जो रौनक है उसको आप लोग भी यहाँ पर मिस कर रहे होंगे। इसके अलावा जो बचपन की नातें हैं, मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का, और उसके बाद वो एक और भी नात पढ़ी जाती थी, आप लोगों को मैं याद हो अपनी कमली में मुझको छुपा ले, मैं गुनाहगार हूँ कमली माले, और आए सरकार मदीना आए अनवार मदीना, तो उनकी जो वाक़तन वो जो सुनकर रूहानी खुशी अभी भी वैसा महसूस होता है जब कभी हम लोग लगाते हैं। बिल्कुल, और हम यहाँ विलायत टीवी में और स्टूडियो में इसकी गहमा गहमी में हम नहीं मिस कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सरकारें दो जहाँ जहाँ भी हैं पूरी कायनात के लिए रहमतुल लिल आलमीन है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे इस दौर को याद करेंगे, यहाँ की गहमा गहमी को इंशाल्लाह याद करेंगे। और यही हमारी सबसे बड़ी कोशिश होनी चाहिए, जिस तरह हमने भी विलायत टीवी पर अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों के लिए खास ट्रांसमिशन पेश की है। आप भी अपने अपने घरों में खसूसियत के साथ बच्चों को जश्न में लेकर जाएं, जहाँ कहीं भी ऐसी तकरीब हो रही हैं उनमें उनको बढ़ चढ़ कर कोशिश किया करें कि वो लोग हिस्सा लें और उसमें शामिल हों, ताकि वो अपनी यादों में भी वाक़तन यही बात कि जैसे हम लोग बड़े हुए हमें वो चीज़ में याद आती हैं, इसी तरह आपके बच्चों को भी याद आएंगी। और व्यूअर्स स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, कुछ टेक्निकल शायद प्रॉब्लम थी पहले के नंबर आप लोगों को मेरे ख्याल कॉल नहीं मिल पा रही थी। अब जो लोग कॉल करना चाह रहे हैं आप लोग कॉल कर सकते हैं, हमारा नंबर है 9255233766, आप लोग इस पर कॉल कर सकते हैं और जिसमें ईद मिलाद नबी में हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। सिस्टर बुशरा की तरफ बढ़ेंगे कुछ और वाकयात के हवाले से, अगर आप कुछ शेयर करना चाहें हमारे दोस्त के साथ। एक बहुत ही खूबसूरत नात है, मेरी अपनी तो खैर नहीं है लेकिन मैं वो पेश करना चाह रही थी, अगर आपकी इजाजत हो तो। फरहान वारिस अमूमन इसको पढ़ते हैं और लिखी किसने है मुझे शायर का नाम इस वक्त जहन में नहीं है, लेकिन बहुत खूबसूरत अशार हैं। शायर ने एक ख्वाहिश जाहिर की है कि अगर मैं दौरे पैगंबर में पैदा होता तो कैसा होता, कि काश मैं दौरे पैगंबर में उठाया जाता, बाखुदा कदमों में सरकार के पाया जाता, रेत के जर्रों में अल्लाह बदल देता मुझे और मैं राहे मोहम्मद में बिछाया जाता, खाक को खाके मदीना में मिलाया जाता और मुझे राहे मोहम्मद में बिछाया जाता। और बहुत ही एक खूबसूरत शेर है जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। बुन के ले जाता कोई नात के शेरों में मुझे, बुन के ले जाता कोई नात के शेरों में मुझे, रूबरू उनके मैं उनको ही सुनाया जाता। और काश ए काश मैं होता कोई ऐसी लकड़ी, काश ए काश मैं होता कोई ऐसी लकड़ी जिसको सरकार के मिंबर में लगाया जाता, और उनके रोजे के दरोबाम सजाने के लिए, उनके रोजे के दरोबाम सजाने के लिए रोजनों में मेरी आंखों को सजाया जाता, काश मैं दौरे पैगंबर में उठाया जाता। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, बहुत ही खूबसूरत कलाम और बहुत ही अच्छी थी बातें, और जो दिल की बातें, दिल की आवाज़ आप कह सकते हैं कि हमारे दिलों से निकल रही है, कि हर एक की ख्वाहिश होती है। जिस तरह आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हवाले से हम लोग बात करते हैं, हल में नासिर यंसुरना की सदाएं होती हैं, काश हम उस दौर में होते हैं। अब जिस दौर
دور میں ہم گزر رہے ہیں، ہمارے وقت کے امام اس چیز کی آواز دیتے ہیں ہمیں، تو ہم لوگ کو اس پر لبیک کہنا ہے. میں جب یہ اشعار سنتی ہوں یا اس طرح کی کیفیات کے بارے میں سنتی ہوں تو ہم لوگ بڑی غور و فکر سے ہمیں سوچنا چاہیے. ہمیں یہ موقع ملا ہے، ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم وہ مقام حاصل کر سکتے ہیں، چاہے دنیا میں ہو مگر آخرت میں ہمیں یہ مقام نصیب ہو سکتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے جوار میں ہمیں جگہ ملے. ان کے گھر کے پاس یہی ہمیں کا ایک منشن ہے، محل ہے، اور اس کے پاس ہمیں بھی ایک چھوٹی سی جگہ مل جائے. تو وہ کس سلسلے میں ملے گی؟ ہمارے اعمال کے صورت میں. ہم جو دنیا میں نیک کام کر کے جائیں گے ان کے توسل سے انشاءاللہ ہمیں یہ ملے گا. تو یہ تمام چیزیں ہمیں صرف اور صرف سننے کی حد تک نہیں، اپنے پریکٹیکل لائف میں عمل کریں. میرے پاس انشاءاللہ تھوڑی دیر میں آپ لوگ ویورز کی کال آ رہی ہیں اور آپ لوگ انشاءاللہ اس کال میں شامل کرتے ہیں. لائن 2. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں تفصیل کا بول رہی ہوں نکالنے کی مدد. جی 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 کیسی ہیں جی میں اللہ کا شکر ہے بالکل ٹھیک ٹھاک. اور تم بتاؤ الحمدللہ. آپ کو جشن عید میلاد النبی بہت بہت مبارک ہو. آپ اس ٹائم پر لائیو ہاں بالکل سب مومنوں کو مبارک جی ہو. الحمدللہ. رحمت دو جہاں تشریف لائے. بے شک بے شک. آپ کچھ شیئر کرنا چاہیں گے ان کے حوالے سے ہمارے ساتھ؟ جی میں کچھ اشعار پیش کر دوں جی اگر بسم اللہ. اجازت ہو. جی جی بسم اللہ پلیز. یہ ساری کائنات مدح خان مصطفیٰ، یہ ساری کائنات مدح خان مصطفیٰ، بے شک. ہے عرش پر خدا بھی ثنا خوان مصطفیٰ. سبحان اللہ سبحان اللہ. دنیا انہی کے واسطے تخلیق کی گئی، بے شک. کرو بیان سب ہے ثنا خوان مصطفیٰ. مصطفیٰ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور مخلوق سے تعارف خالق کرا دیا، بے شک. مخلوق سے تعارف خالق کرا دیا. بے شک. دونوں جہاں پہ ہر طرف ہے یہ احسان مصطفیٰ. مصطفیٰ. سبحان اللہ. بے شک بے شک. اور اوج بشر کو دیکھ کے حیران ہے ملک، اوج بشر کو دیکھ کے حیران ہے ملک، معراج میں جو آئی نظر شان مصطفیٰ. سبحان اللہ سبحان اللہ. معراج میں جو نظر آئی شان مصطفیٰ. مولا علی حسین و حسن اور فاطمہ، انہی سے ہے بہار گلستان مصطفیٰ. بے شک بے شک. مولا علی حسین و حسن اور فاطمہ، انہی سے ہے بہار گلستان مصطفیٰ. بے شک بے شک. ہیلو جی جی بے شک بے شک بے شک. ارشاد. الفت ہو میری آل سے بس اجر ہے یہی، بے شک. اللہ الفت ہو میری آل سے بس اجر ہے یہی، بخشش کی ایک سند ہے یہ اعلان مصطفیٰ. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک بے شک. بے شک ایک سند ہے. اور ہے بارگاہ رب میں دعا یہ کنیز کی، چھوٹے نہ میرے ہاتھ سے دامان مصطفیٰ. مصطفیٰ. الہی آمین الہی آمین الہی آمین. اوکے بہت شکریہ جی. جزاک سنائیے اللہ. بس جی اللہ الحمدللہ. آقا میں قبول ہو جائے، الہی آمین الہی اور آمین. آپ لوگوں کو اصل زبان خلق کو نقارے خدا سمجھے، تو اگر آپ لوگوں کو پسند آئے تو جی بسم اللہ. جی بہت اچھا. بہت اچھا. جزاک اللہ. خدا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے انشاءاللہ. اور پھر ہم لوگ باقی ہمارے ویورز کالرز ان سے ویٹ کر رہے ہیں. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. جی اوکے خدا حافظ. خدا حافظ. جزاک اللہ جی. بہت خوبصورت بیان. خدا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. ہمارے پاس ایک اور کالر ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کرام آپ کو، ہما کو اور بہنوں کو میرے آج تخصیصی کی بھی مبارکباد دے رہی ہوں، رسول خدا کی بھی کی مبارک دے رہی ہوں. پورا ایسا لگ رہا ہے کہ چلو میرے گھر میں جشن ہو رہا ہے، اور جشن کی خوشی ہو رہی ہے. آپ لوگوں کو دیکھ کے میرے کو اللہ سلامت رکھو. چینل پہ جتنے کام کرنے والے سب کو صحت و عافیت دے، آپ ان کے بچے مرجا بنے اور اتنی خدمت کر رہے ہیں آپ لوگ. خدا آپ لوگوں کو سلامت رکھے. خاص کر میں ذاکرہ خما صاحبہ کی خدمت میں سلام بھی عرض کر رہی ہوں. پروگرام مس کر دی تھی میں، اور اللہ سے عمر دے، صحت دے، اللہ نظر بس سے بچائے اپنے چینل کو. نعرہ حیدری، نعرہ خیبری، نعرہ استلوا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. جزاک اللہ جزاک اللہ. حیدری انٹی خدا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، قبول فرمائے انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ.
جزاک اللہ جی، خدا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ماشاء اللہ جی، ماشاء اللہ، بہت بڑی عمر ہے. بہت بڑی عمر ہے جی. آپ کو ہی یاد کیا جا رہا تھا، سسٹر نیلم بخاری صاحب. یاد کیا جا رہا تھا. میں جہاں شکاگو میں ہوں، یہاں پہ ان کے پاس جادو چیزی نہیں ہے. میں نے ابھی کمپیوٹر سے لگوایا ہے تو مجھے ماشاءاللہ سے سامنے ہما صاحبہ نظر آ رہی ہیں، آپ نظر آ رہی ہیں، اور جی ہماری ماشاءاللہ اور بھی پوری کافی ٹیم guest ہے ہیں، پوری ماشاء ٹیم ہے اللہ. انشاءاللہ. اور آپ کو بہت مس کیا ہے نیلم آپا، بہت مس کیا آپ کو. جی فرمائیے. میرے خیال ہے آپ کی شاید لائن ڈراپ ہو گئی ہے. سسٹر نیلم بخاری صاحبہ سے ریکویسٹ کریں گے کہ آپ خصوصیت کے ساتھ پلیز آپ ہمیں دوبارہ سے کال کیجیے گا، اور ہم آپ کے کلام کا بے چینی سے انتظار بھی کر رہے ہیں. اور جو بھی ہماری بہنیں اس ٹائم پر ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہی ہیں، کیونکہ ہم لوگوں نے کوشش کی تھی کہ اناؤنسمنٹ میں یہ جاری رکھے، آپ لوگوں کو پتا ہو کہ ہمارا اس ٹائم پر پروگرام پیش کیا جا رہا ہے، تو آپ لوگ ہمارا پروگرام دیکھ بھی سکیں اور اس میں کال بھی کر سکیں. تو انشاءاللہ جتنی دیر تک ان کی کال آتی ہے، ہم سسٹر رحیلہ صاحبہ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ کچھ احادیث اور ہمارے ساتھ شیئر کریں، پھر انشاءاللہ ہم اپنے سلسلے کو اور بڑھاتے ہیں. کیونکہ میں تو آج زیادہ نصیحتیں ہی بیان جی کرنے بالکل، لگوں گی. آپ کا نصیحتوں کا دن ہے اس الحمدللہ. لیے میری طرف سے شاید یہ بھی کمی آنے کی کسی کو کوشش- ڈیوٹی اللہ سبحانہ تعالیٰ دیتا ہے. وہی میں بالکل. کہ اس لیے شاید میری آپ طرف دونوں کو میں نے کوشش کم- اسی لیے ساتھ بٹھایا ہے کہ ایک بندہ اگر اشعار سنا رہا ہے تو اشعار دوسرا سنا ہے، نصیحتیں کرتا چلا جائے. بالکل، اسی لیے سبحان میں اللہ، نصیحتیں جزاک آپ کو اللہ کری. جی. ایک اور چند نصیحتیں اور آپ اس میں سے بتائیں. مسلمانوں کے لیے جائز نہیں کہ 3 دن سے زیادہ اپنے مسلمان بھائی سے قطع تعلق کریں. اللہ اکبر. پہلا کال ہی خطرناک پڑ دیا. بہت زیادہ ہوتا ہے، کافی دن گزر جی جاتے ہیں. بالکل، قطع رحمی پہ استغفر قطع اللہ. رحمی پہ. تو بہتر ہے کہ جتنی جلدی اس کو منایا جی جائے. بالکل بالکل. جو لوگوں پہ رحم نہیں کرتا، اللہ اس پہ رحم نہیں کرتا. جو شخص کسی کی پردہ پوشی کرے گا، اللہ اس کی پردہ پوشی بے کرے گا. شک بے شک. جو شخص اپنی 2 پیاری چیزیں ضائع ہونے پر صبر کر لے، اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا. سبحان اللہ. کوئی شخص اس وقت تک متقی نہیں بن سکتا جب تک مشکوک چیزوں کی وجہ سے کچھ حلال چیزوں کو ترک نہ کر دے، حرام چیزوں کو. بے شک. کسی کو مصیبت میں مبتلا دیکھ کر کبھی خوش نہ ہونا. ممکن ہے اللہ اس کی مصیبت سے رہائی کر دے، تجھے مبتلا مصیبت کر دے گا. اللہ اکبر. بالکل صحیح. تھوڑی سی نیکی کو کبھی حقیر نہ سمجھو. اپنے بھائیوں سے وعدہ کر کے وعدہ خلافی نہ کرو. کسی کے عمل کو دیکھ کر کبھی تعجب نہ کرنا جب تک اس کا انجام اچھا نہ ہو جائے. بے شک. جزاک اللہ جی. بہت خوبصورت نصیحت ہے اور بہت امپورٹنٹ. ایک سے بڑھ کر ایک تفصیل سے بات کرنے کی ضرورت ہے. بالکل ایک نصیحت پہ. اس ٹائم پر ظاہر ہے وہ ہم اتنی ڈیٹیل سے بات نہیں کر پائیں گے، مگر مجھے کل ہی اسی بارے میں ہم لوگ سورہ نور میں بھی آپ نے ہمارے ساتھ پڑھا تھا کہ ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگوں کو اس طرح معاف کر دے جس طرح ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. تو اگر ہر ایک کی خواہش ہو، اور یہ اس میں ہر ایک کی چیز جو بات آپ کے ساتھ نصیحت ہی شیئر کی گئی ہے کہ ہم کس طرح سے لوگوں کی پردہ پوشی کریں، اور ہمارا کام کیا ہوتا ہے، ہم جتنی دیر تک کسی کا ایپ کوئی ہے اس کو 20 بندوں میں بتا نہیں دیں گے تو اتنی دیر تک ہمیں قلبی سکون، وہ دل کا سکون حاصل نہیں اور ہوگا. فتح مکہ کو بھی یاد رکھنا چاہیے. ہم رسالت مآب کا جشن منا رہے ہیں کہ فتح مکہ میں جب رسول خدا تشریف لے گئے تو آپ نے کس طرح سے معاف کر دیا. حالانکہ وہ ایسے مجرم تھے جنہوں نے حضرت عمار یاسر کی والدہ اور کتنے اصحاب کو اذیتیں پہنچائی تھی، ہجرت پر مجبور کیا گیا، اور اس کے بعد جب رسول خدا تشریف لے جاتے ہیں تو وہ سب کو معاف کر دیتے ہیں. تو یہ سب چیزیں ہیں کہ جسے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ رسالت مآب نے بھی جس طرح سے معاف فرمایا اسی طرح سے ہم بھی عمل کریں. اسی طرح امام حسین علیہ السلام کے لیے جناب حور علیہ السلام کو ہم صرف 2 محرم کا ایک ٹاپک رکھتے ہیں، اور جب 2 محرم ختم ہو جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں اگلے سال ہم حضرت حور کا تذکرہ کریں گے. مگر ظاہر ہے کہ یہ سب چیزیں ہیں، اور جیسا ابھی آپ نے قول پڑھا، اور اس سے ہمیں یہ حدیث کو لے کر ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ واقعاً رسالت مآب سخی ابن سخی تھے، کریم ابن کریم تھے. تو ہمیں بھی وہ صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اور ہر ایک چیز سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے. اب جب ہم ریگولر پروگرامز ویورز آپ لوگ کے لیے پیش کرتے ہیں، اور اس میں ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم لوگ آپس میں احادیث کے ضمن میں زیادہ سے زیادہ گفتگو کریں اور سمجھیں کہ جو ہمیں پیغام حق دیا جا رہا ہے. انشاءاللہ آج کی ہماری گفتگو میں بھی یہ میسیجز ساتھ چل رہے ہوں گے، مگر آئی ڈونٹ نو somehow آپ سسٹر نیلم بخاری صاحبہ کی کال کیوں نہیں مل رہی ہے. ان کی غالباً مجھے لگ رہا ہے کہ نیلم آپا شاید کلام نکال رہی ہیں، تو ہم ان سے کلام ضرور سنیں گے. آپ ضرور انشاءاللہ کال کیجئے، اور نیلم آپا ہم منتظر ہیں آپ کے
کہ آپ کے کلام سے ہمارے اسٹوڈیو میں ذرا ہلچل مچ جائے. بے آپ شک، خود میں موجود نہیں ہے لیکن وہ روح انشاءاللہ پھونک دی جائے آپ گی. کی کال سے آپ جو ہے وہ انشاءاللہ ضرور کال کیجیے. ہم لوگ خوش ہو گئے تھے ایک دم بالکل. سے کہ ان کی کال آ گئی اور بالکل. پھر وہ ہمارے میرا خیال ہے انہوں نے نوٹ کیا ہو شاید کہ جب ان کا ہم نے نام سنا تو ایک افراتفری مچ گئی اسٹوڈیو میں. الحمدللہ آپ کی کال کے منتظر ہیں. بے شک. ہمارے ساتھ سسٹر سمانہ ہیں, ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ کچھ اور اشعار اگر آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں یا کوئی بھی ایسی بات جو خصوصیت کے ساتھ ہمارے اس ٹاپک سے ریلیٹڈ یا ہم لوگوں نے کوئی کی ہو تو آپ اس پہ کچھ کہنا چاہیں گی, کمنٹس پاس کرنا چاہیں گی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. جی بالکل. بے شک کوئی مسئلہ نہیں. جب تک میں ایک شعر پڑھتی ہوں آپ جب تک نکالیے کہ قدرت نے کچھ اس طرح سنوارے ہیں محمد, سبحان اللہ. ہر دور میں ہر شخص کو پیارے ہیں محمد. اکثر در زہرا پہ یہ جبریل نے سوچا پیغام کسے دوں کہ یہ سارے ہیں محمد. سبحان اللہ. صلی علی محمد صلی علی محمد وجل فرجہم. وجل فرجہم. بے شک بہت سارا نصیحتوں کے ساتھ یہ جشن جاری ہے. آپ لوگ اگر کال نہیں کریں گے تو آپ لوگوں کو نصیحتیں سننی پڑیں گی, ورنہ آپ کال کر کے اپنے اشعار ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. جشن ولادت باسعادت حضرت محمد مصطفیٰ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں خدا کے ذکر کے علاوہ زیادہ باتیں نہ کیا کرو, کیونکہ ذکر الہی کے علاوہ کثرت کلام دل کو سخت کر دیتا ہے, اور جس کا دل سخت ہوتا ہے وہ خدا سے بہت دور ہو جاتا ہے. تو ہم لوگ جو اپنا ٹائم, اپنی باتیں, بہت ساری ایسی ہماری بہنیں ہیں جو چٹ چیٹ میں, کسی کی برائی کرنے میں, کسی کے حالات حاضرہ جاننے میں, بہت ساری چیزوں کے بارے میں جستجو رہتی ہے. تو یہ تمام چیزوں سے اوائڈ کر کے اپنے آپ کو ذکر الہی میں زیادہ سے زیادہ مصروف کیا جائے. اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اس شخص کے گناہ زیادہ ہوں گے جس کی بے معنی باتیں زیادہ ہوں گی. تو اب ہم لوگ کو خود سوچنا ہے کہ ہم لوگ کیا کیا کریں, کس طرح سے حوالے سے باتیں کریں, اپنی باتوں میں کن کن کو شامل کریں. بہت سے موضوعات ہیں جو ہماری زندگیوں میں چل رہے ہیں اور جس کے بارے میں ہمیں گفتگو کرنی ہے. ان میں سے بہت امپورٹنٹ ٹاپک, کیونکہ جشن کی محفل ہے, مگر ہم لوگوں نے جس طرح 9 ربیع الاول کو بھی آپ کے خدمت میں جشن پیش کیا تھا, مگر ہم لوگ اپنے شہداء کی فیملی کو نہیں بھولے تھے. تو آج بھی اس خصوصیت کے جشن میں ہم لوگ ان کا ضرور ذکر کرنا چاہیں گے, جو کہ ہم لوگوں نے کوشش کی تھی انشاءاللہ کہ پروگرام کے شروع میں کرتے ہیں, مگر سماؤ اتنی باتیں تھیں کہ اس میں وہ ذہن سے نکل گیا. مگر سب سے پہلی بات کہ جو نائجیریا میں ہوا اس ٹائم پر واقعہ, اس کے حوالے سے, ہم لوگ جو پاکستان میں پارا چنار میں ہوا اس کے حوالے سے بہت ساری گفتگو ہے جس کو اگر ہم ڈسکس کرنا چاہیں, کیونکہ ان کو ڈسکس کیا جائے گا تو اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہوگا. تو ہم سسٹر عمر جعفری صاحبہ سے شروع کرتے ہیں اور پوری ٹیم سے. آپ لوگ یہ نہ سمجھیے گا کہ ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے, ہر انسان کہہ سکتا ہے. آپ کے اندر بھی وہ جذبات ہیں, فیلنگز ہیں, آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ہمارے گھر کا سربراہ یا ہمارے گھر کا ایک شخص اللہ کو پیارا ہو جائے تو ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے, ہم اس ٹائم پر کیا سوچ رہے ہوتے ہیں. تو میں چاہوں گی کہ آپ شہداء کی فیملی کے لیے چاہے ایک کمنٹ پاس کریں, مگر ضرور ان کے لیے چاہے آپ تعزیت پیش کریں, جو بھی کہنا چاہیں, جو آپ فیلنگ ان کے لیے محسوس کر رہے ہوتے ہیں, جس طرح محسوسات کے ساتھ آپ پروٹیسٹ میں شامل ہوتے ہیں. میں چاہوں گی کہ آج ہم لوگ کے لیے اظہار بیان کا موقع ہے کہ ہم لوگ اپنے ویورز کے تھرو, اس چینل کے تھرو اپنی آواز وہاں تک پہنچا سکیں. سب سے پہلے سسٹر عمر جعفری صاحبہ سے شروع کرنا چاہوں گی, آپ اس بارے میں سے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ضرور. ہم کیا کال لے لیں پہلے؟ ابھی تھوڑا ٹائم لگے گا. جی, تو نائجیریا کے حوالے سے ہمارا پروگرام بھی ہو چکا ہے جی, اور ظاہر ہے کہ جیسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کی تھی, اور ہجرت کن وجوہات کی بنا پر کی تھی کہ پیغمبر کو جو اذیتیں, اور جب رسول خدا نے جناب جعفر طیار کے ساتھ جو پہلا قافلہ حبشہ کی طرف روانہ کیا تھا, افریقہ کی طرف روانہ کیا تھا, اس سے پہلے بھی 16 افراد جا چکے تھے, اور اس کے بعد انہوں نے ان کو بھیجا, اور پھر ظاہر ہے کہ پھر اس کے بعد اور زیادہ مسلمانوں پر دائرہ تنگ کیا گیا. کال ہے میرا خیال ہے, آپ کال ریسیو کر لیجئے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی برادر, میرا نام فیض علی ہے. ماشاء اللہ الحمدللہ آپ کا بہت اچھا پروگرام جا رہا ہے. سب سے پہلے میں آپ کو عید میلاد النبی کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. بہت شکریہ, جزاک اللہ. اور میں آپ سب بہنوں سے گزارش کروں گا اور سب سے کہوں گا کہ جس طرح ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ میں حسین سے ہوں، حسین میرے سے ہے. تو دیکھیے کہ جہاں بھی اگر کوئی غم ہو، خوشی ہو، کوئی بھی ایسا مطلب ہو دن ہو، ہم حسین کو نہیں بھول سکتے. بے شک بے شک. تو کیونکہ آج ہم جو کچھ بھی ہے، آج ہم یہ جو بنا رہے ہیں جشن عید میلاد النبی، تو یہ حسین کا کے صدقے سے، اس کے وسیلے سے ہے. بے شک. تو ہمیں غم ہو یا خوشی ہو، حسین کو بھی ضرور یاد کرنا چاہیے، کیونکہ آج ہم جو کچھ بھی ہے ہم اس حسین کی وجہ سے. بے شک بے شک. شکریہ جزاک اللہ جی، بہت شکریہ. خدا حافظ. ظاہر ہے بہت اچھا آپ کا پیغام. خدا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، قبول فرمائے انشاءاللہ اپنی بارگاہ میں. اور حسینیت کے لیے ہم لوگوں نے پورے بے شک 2 مہینے 8 دن مسلسل امام حسین علیہ السلام کی ذات کے حوالے سے گفتگو کی. معرفت امام حسین علیہ السلام، مقصد امام حسین علیہ السلام، اور یہ خصوصیت کے پروگرام ظاہر حسین منی وانا من الحسین، جس کی آپ نے حدیث پیش کی ہے. تو ہم لوگ امام حسین علیہ السلام کا ذکر بھی ساتھ ساتھ اپنی گفتگو میں جاری رکھتے ہیں، مگر انہی کے حوالے سے جو کربلا کا ذکر آتا ہے، شہداء کا ذکر آتا ہے، ہم اس کے بارے میں تھوڑی سی اب گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں. شہداء کے حوالے سے ابھی سسٹر ہما جعفری صاحبہ سے میں نے سوال کیا، میں چاہوں گی کہ آپ اس کے بارے میں پہلے تھوڑا سا انہوں نے بات کی امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے، ایک شعر بس آ رہا ہے، ان کا جواب دے دوں کہ مبارک ہو آپ کو بھی بہت بہت. اور یہ شعر ہے کہ اعزاز مصطفیٰ میں شریعت کھڑی رہی، دروازے بطول پہ رحمت کھڑی رہی، پشتے نبی پہ سجدے میں آ کر چڑھے حسین، بیٹھے رہے حسین، عبادت کھڑی رہی. یہ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی قربانیوں ہی کا نتیجہ ہے کہ آج ہم زندہ ہیں، آج ہم حیات ہیں. دین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقی ہے. اسی لیے پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا تھا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. بس اسی حوالے سے ہم لوگ یہ بات کر رہے تھے کہ شہادت عظمیٰ کا مقصد ہی یہ تھا کہ مظلومیت کے خلاف آواز کو اٹھایا جائے اور دین محمد مصطفیٰ کو، اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام نے جواب ہی یہ دیا تھا کہ یزید جو تخت خلافت پر بیٹھ کر یہ کہہ رہا تھا کہ کوئی شریعت نہیں ہے، کوئی دین نہیں ہے، کوئی نبی نہیں ہے، اور یہ سب بنی ہاشم کا ایک ڈھکوسلا تھا، اسی کا جواب امام حسین علیہ السلام نے دیا اور اسی کو بچایا. اور آج جو دین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی حالت میں باقی ہے، یقیناً اس کے شارع امام حسین علیہ السلام ہی ہیں. اور ہم جو بات کر رہے تھے کہ جتنے بھی شہداء ہیں اور ان کی تاثیر میں جتنے بھی شہداء ہیں جنہوں نے جام شہادت نوش کیا، ہم آج کے جشن میں انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، ان ماؤں کو سلام کرتے ہیں اور اس بزرگوار کو سلام کرتے ہیں جس نے اپنے 4 بیٹے راہ خدا میں قربان کر دیے، اور اس کے بعد بھی ان کے عزم اور ان کے استقلال میں کسی قسم کی کمی بیشی نظر نہیں آتی. ان کے ان قدموں کو سلام، ان کی گرفتاری پر جو تاثیر میں امام زین العابدین علیہ السلام کی وہ انجام دے رہے ہیں، ہم سب دعا گو ہیں. ہم سب جو اس جشن میں موجود ہیں، جو ناظرین دیکھ رہے ہیں، دعا گو ہیں کہ پروردگار انہیں جلد سے جلد رہائی نصیب فرمائے. اور اس کے ساتھ ہمیں یہ توفیق عطا. ناظرین محترم، ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے. اس وقت ہم نے کرن پروگرام بھی کیا تھا کہ ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم سوائے اس کے کہ ہم آمین کہہ دیتے ہیں، ہم دعائیں مانگ لیتے ہیں، مگر عملی طور پر ہم کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. میں یہاں پر ظاہر ہے کہ میں ایک عورت ہوں، اور جو بھی ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ جو کام کرتے ہیں، جو انقلاب کی جو روح ہے وہ خواتین ان کے جذبے کو ابھارتی ہیں. تو میں استدعا کروں گی اپنے بھائیوں سے، اپنے ان افراد سے، اپنے ان بچوں سے جو اس میں کچھ کر سکتے ہیں اور وہ ہمیں بتائیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. ہم ان کا جس طرح سے بھی ساتھ دے سکتے ہیں ہم ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں کہ اس واقعے کے لیے، اور جس طرح سے حالات جو رخ اختیار کرتے چلے جا رہے ہیں، تو یہ اور سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یا رسول اللہ پر اگر بدعت کے فتوے لگائے جا رہے ہیں تو آپ دیکھیے کہ سرکار پر براہ راست یہ حملہ ہو رہا ہے. تو اس کو بچانے کے لیے ہمیں جو کچھ بھی کرنا ہے وہ ہمیں ہی کرنا ہے. تو نہ صرف یہ کہ ہم کرسیوں پر بیٹھ کر نعرے لگاتے جائیں، بلکہ ہمیں عملی طور پر کوئی اقدام کرنے کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ ہم وہ اقدام کرنے کے لیے تیار ہیں. بے شک. اور بہت ہی اچھا پیغام. اور ویورز، جس سے آپ جانتے ہیں کہ ہم لوگوں نے آپ کے ساتھ بہت سارے پیغامات اس حوالے سے شیئر کیے ہیں. میں بلا کسی تاخیر کے ہم اپنی اگلی بہن سے اور وہ جذبات اور وہ خیالات کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ خدا نہ خواستہ یہی واقعہ ہمارے گھر میں پیش آئے تو ہماری حالت کیا ہوگی، ہمارے اس ٹائم پر جذبات کیا ہوں گے. کیا ہم اسی ٹھنڈے
گندے جذبات کے ساتھ صرف کنڈیم کا ورڈ یوز کر کے یا مذمت کا ورڈ یوز کر کے چپ کر بیٹھ جائیں گے یا اس کے لیے کوئی لایا عمل اختیار کریں گے؟ سسٹر بشرا صاحبہ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کے اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جی بالکل، ابھی ایام اعزا کی آخری مجالس میری ساری اسی کے اوپر تھیں. میں نے کوشش کی تھی کہ دیکھیں ہم جتنا ظاہر ہے کہ ہم الفاظ ہی سے لوگوں کو اس طرف توجہ دلا سکتے ہیں اور کوئی تھوڑی سی کوشش کر سکتے ہیں. بالکل، کے حوالے سے بہت بڑی تو میں نے یہی کہا تھا کہ دیکھیں ہم عموماً یہ قصے پڑھتے ہیں اور ان کے اوپر ہم ہنستے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں کہ ایک کشتی میں 4 افراد سوار تھے، 2 رائٹ سائڈ پہ 2 لیفٹ سائڈ پہ. لیفٹ سائڈ پہ سوراخ ہو گیا تو رائٹ سائڈ والے ہنسنے لگے کہ شکر ہے کہ سوراخ ہماری طرف نہیں ہوا، اور لیفٹ والے بیچارے محنت کر رہے تھے کہ وہ پانی نکال رہے تھے. تو یہ دیکھیں یہ مطلب ایک زندگی کا بہت بڑا درس ہے، ایک لیسن ہے. یہ ہنسنے کے لیے کوئی لطیفہ نہیں ہے. اور یہی میں نے کہا تھا کہ ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ اگر ایک طرف کشتی میں سوراخ ہوا ہے تو ایونچولی کشتی پوری ڈوبے گی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آدھی ڈوبے گی اور آدھی سلامت رہے گی. اور یہی ہمیں سوچنا چاہیے کہ اگر یہ دنیا بھی پوری ایک کشتی کی مانند ہے، اور خود ظاہر ہے کہ ائمہ علیہم السلام کی حدیث ہیں کہ یہ ہماری کشتی اہل بیت کی نوح کی کشتی کی حیثیت رکھتی ہے، جو اس میں سوار ہو جائے گا وہی کامیاب ہوگا، جو اس میں سوار نہیں ہو سکے گا وہ کامیابی کے راستے پر گامزن نہیں ہو سکتا. تو ہم اس زندگی کو، اس دنیا کو ایک کشتی کی مانند سمجھیں. اس میں اگر کوئی تکلیف میں ہے تو ہم یہ نہ سوچیں کہ آج یہ تکلیف میں، شکر ہے ہمارے اوپر کوئی مصیبت نہیں ہے. ہمیں یہی سوچنا چاہیے کہ ہم سب ایک کشتی کے سوار ہیں. آج ایک مشکل میں ہے تو کل یقیناً سب کے اوپر مشکل آ سکتی ہے، اور ہمیں مشکل کے وقت میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے. اور یہی ہماری ذمہ داری بھی ہے اور یہی ہمارا فرض بھی ہے. یہاں پر بالکل ہمارے پاس آخری مراحل میں داخل ہو چکے ہیں، اور ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم آپ لوگوں تک پیغام پہنچا سکیں ویورز. اور بڑی اچھی اور خوبصورت مثال ہماری بہن نے بھی دی. اور مگر اگر ہم لوگ اس کو اس طرح سے بھی سمجھنا چاہیں، چھوٹی سی مثال، کہ اگر ایک انگلی میں درد ہو تو پورے جسم میں محسوس ہو رہا ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ ہمارے اسی پارٹ پہ درد ہو رہا ہے. اور ہم لوگ ایک مومنین مومنات جتنے بہن بھائی ہیں وہ ایک جسم کی حالت رکھتے ہیں، اور کہیں پہ بھی چاہے وہ اگر نائجیریا میں ہوا ہے یا پاکستان میں پارا چنار میں ہوا ہے، واقعہ کہیں پہ بھی رونما ہو، ہم درد دل یہاں پر بھی بیٹھ کر محسوس کرتے ہیں. تو اسی درد دل کا اظہار کیا جا رہا ہے. ہم سسٹر سمانہ سے پوچھنا چاہیں گے کہ آپ پلیز کچھ اس حوالے سے بھی بات کیجیے. میرا یقین کامل ہے کہ ان کی قربانیاں جو ہیں وہ ضائع نہیں جائیں گی اور وہ یقیناً رنگ لائیں گی انشاءاللہ. جزاک اللہ. اور میں سب سے بڑی بات آپ لوگوں کے ساتھ یہ دوبارہ ضرور شیئر کرنا چاہوں گی. اشعار جس طرح بھی ہم لوگوں نے ممبر کی کہا کہ پاور ہے، ہم لوگ اس پاور کو استعمال کریں. جو ہماری ذاکرہ ہیں بے شک وہ لوگ کرتے ہیں، اور وہ بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں اپنے تئیں کہ آپ لوگوں کو اس طرف لایا جائے. جتنے پروٹیسٹ ہوتے ہیں ان کے لیے انکریج کیا جائے. ممبر سے بیٹھ کر ہماری سسٹر ہما جعفری صاحبہ اسپیشلی ہم لوگوں نے ان کی وہ تقریر بھی سنی جو غدیر میں انہوں نے دی، اور لوگوں کو اس بارے میں دوبارہ سے اٹھانے کی کوشش کی کہ ہم لوگ جاگیں، ابھی بھی ٹائم ہے جاگیں. مگر انشاءاللہ ان کے ذہنوں پر اثر ہوگا. اور اشعار کے حوالے سے ضرور یہ کہنا چاہوں گی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو قلم کی طاقت دی ہے، اور اس قلم کی طاقت سے انسان بہت بڑے بڑے انقلاب لا سکتا ہے. تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ لوگ ان کے متعلق ضرور کچھ اشعار لکھیں گے. ہم سسٹر بشرا سے چاہیں گے کہ آپ اپنے خیالات کا اظہار کریں. کرن، اس سلسلے میں میں کچھ اشعار صرف پڑھوں گی کیونکہ میں نے یہ بہت جگہ یہ پڑھا ہے، اور اس سے نہ صرف ہم جب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو دقت اتنی طاری ہوتی ہے کیونکہ یہ ہم ایک طرح کا احتجاج ہی ہے. شادمان رضا کی ایک منقبت ہے جس کے چند اشعار میں یہاں پڑھ رہی ہوں کہ زندہ رہنا ہے تو شبیر پہ مرنا ہوگا، آنکھ سے مہدی دوراں کے لہو بہتا ہے، انتقام شہ مظلوم ابھی رہتا ہے، بدلہ لینا ہے تو میدان میں اترنا ہوگا، زندہ رہنا ہے تو شبیر پہ مرنا ہوگا، حالت جنگ میں ہے اہل عزا جاگیں گے، ہم علی والے شہادت سے نہیں بھاگیں گے، ہم علی والے شہادت سے نہیں بھاگیں گے، موت کے خوف سے ظالم کو ہی ڈرنا ہوگا، زندہ رہنا ہے تو شبیر پہ مرنا ہوگا، احتجاج اپنا ہمیشہ ہے اصولوں کی طرح، ہم جنازوں کو اٹھا لیتے ہیں پھولوں کی طرح، احتجاج اپنا ہمیشہ ہے اصولوں کی طرح، ہم جنازوں کو اٹھا لیتے ہیں پھولوں کی طرح، ہر گلی اور ہر ایک شہر میں دھرنا ہوگا، زندہ رہنا ہے تو شبیر پہ مرنا ہوگا، راہ ہموار نہیں کرتے پلیدوں کے لیے، ہم سہارا نہیں بنتے ہیں یزیدوں کے لیے، ایک سمندر
की तरह हमको उभरना होगा, जिंदा रहना है तो शब्बीर पे मरना होगा। नारे हैदरी या आखिरी अशार है। हौसला लेना है बच्चों को अली असगर से, जोश मिलता है जवानों को अली अकबर से, डूब कर खून के दरिया में उभरना होगा, जिंदा रहना है तो शब्बीर पे मरना होगा। और लास्ट ये शेर है, जोड़ना आलम इस्लाम है बेटा तुमने, शह ये कहते हैं कि कासिम तेरे टुकड़े होंगे, खाक पर जान मेरी तुमको भी बिखरना होगा, जिंदा रहना है तो शब्बीर पे मरना होगा, जिंदा रहना है तो शब्बीर पे मरना होगा। बहुत खूब माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, खुदा आपकी तौफीकात में इजाफा फरमाए और कबूल फरमाए इंशाल्लाह। और इसमें एक बार बहुत जी कुछ हो रहा है इसके लिए प्लीज यूज बिल्कुल अल्फाज नहीं है, और हम सब मेरे ख्याल से खून के आंसू, और आजकल मीडिया क्योंकि हमें मुस्तकिल दिखा रहा है, फेसबुक और ट्विटर, सोशल मीडिया आपका भरा पड़ा। ऐसा है कि हम करबला अपनी आंखों के सामने होता फिर से दोबारा देख रहे हैं, और छोटे फिर छोटे खामोश। बच्चे, और फिर खामोशी। अल्लाह अकबर। और अल्लाह ताला हम यही सबको वक्त हिम्मत है दे। कि बहुत सारे लोग अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं। नहीं, बंद मनाजिर करना को पड़ हमें रहा है देखना कि है, नहीं देखा जा रहा। हमें देखना है, इसलिए कि हम उसका एहसास कैसे करेंगे। अगर हम आंखों को बंद कर लेंगे तो हम उसका एहसास कैसे करेंगे। इमाम हुसैन के दर्द को हम कहते हैं बहुत दर्द था, लेकिन उस दर्द को हमें महसूस करना है। खुद पैगंबर की जश्न रिसालत है, रसूल खुदा जब पैगाम देते थे उनके पैर लहू लहान हो जाते थे, और जनाब सैयदा उनके पैरों को जब धुलाती थी, और जिस शफकत से मोहब्बत से वो उस दर्द को हमें महसूस करना होगा। सरकार रिसालत के पैर जख्मी हुए हैं, तो हमें सिर्फ ये कहना कि हम आशिकान मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं, तो वो शेर बहुत उम्दा है ना कि आशिकान मोहम्मद मुस्तफ़ा से मेरा पैगाम भी बस यही है कि ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब कर जाना है। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। और इसमें आपकी पूरी जो अभी तक मैं समझ पाई हूँ और जो इसमें पैगाम दिया गया है, और हमें जो पैगाम है खुसूसियत के साथ वो शेर जिसमें लिखा गया है कि हमें हौसला हासिल करना होगा शहजादे अली असगर को। शहजादे अली अकबर को क्या मैं एज अ माँ अपने बच्चे को कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ ऐसे हालात में, मैं अपने भाइयों को कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। तो ये हमारी तैयारी का वक्त है। मगर किरण, हम जब छोटे थे मैं ये सोचा करती थी मजलिसों में कि हजरत अली असगर को मौला ने जब अपने हाथों पे उठाया, बुलंद किया, मगर आप देखें ये आजकल फिर सब हो रहा है। और अभी भी जिस तरह गले काटे जा रहे हैं और जो सारा सिलसिला है, बेशक अपने हाथों पे उसी तरह से छोटे 6 महीने के बच्चों को, और बिल्कुल खूना खून, बिल्कुल। और अपने दिल को मजबूत करते हुए हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि हम लोग हम वक्त तैयार रहें अपने आप को कुर्बान करने के लिए, अपने घर वालों को कुर्बान करने के लिए। अल्लाह सुब्हान ताला हमें वो जज्बा अता फरमाए कि हम लोग इस कुर्बानी से खुदा ना खास्ता पीछे ना हट पाए। हम सिस्टर रहीला साहिबा से लास्ट पैगाम लेना चाहेंगे और फिर इंशाल्लाह इसके बाद दुआ। मेरा भी ये पैगाम है साथ सबके। एक तो जब प्रोटेस्ट होती है बहुत से लोगों का ये है कि कहीं और जाने के लिए तो खैर तैयार होते हैं, लेकिन अगर प्रोटेस्ट में जाना हो तो कहते हैं एक हमारे जाने से क्या फर्क पड़ जाएगा, तुम यहाँ बैठ के क्या कर लोगे। लेकिन हम लोग यही सोचते हैं कि उस चीज में अगर वहाँ जाके उनका साथ नहीं दे सकते तो यहाँ प्रोटेस्ट में हमारा होना उस चीज का, उनका जो गलत काम ये कर रहे हैं उनके खिलाफ एक एहतजाज है कि वो लोग ये क्यों कर रहे हैं, और अपना उसके अलावा आवाज उठाने वाली बात। बिल्कुल, ये एक पूरा एक टॉपिक है जिसके बारे में अगर हम लोग इस पे गुफ्तगू करेंगे तो जितनी भी यहाँ रह के हम लोग जितनी भी उनकी हेल्प कर सकते हैं किसी चीज में भी, अगर आपको पता चले कि कोई ऐसी चीज वो लोग कोई कर रहे हैं तो उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। बस मेरा सबके लिए यही पैगाम है कि इसमें जरूर हिस्सा लें। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। खुदा आपकी तौफीकात में इजाफा फरमाए, कबूल फरमाए आपकी तमाम ज़हमात को। आप सबका आना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए इंशाल्लाह। जश्न ईद मिलाद नबी तमाम व्यूवर्स को बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत सारी ऐसी बातें थी जिनके बारे में अभी हम लोग को गुफ्तगू करनी थी, मगर ज़ाहिर टाइम ख़त्म हो गया। हम दुआ की तरफ आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह। और जश्न वलादत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये आखिरी नसीहत वसीयत जो भी आप समझे हैं इस प्रोग्राम के हवाले से आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि मेरी नसीहतों पर अमल करो क्योंकि मैं तुम्हारी भलाई चाहता हूँ। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मेरी नसीहतों पर अमल करो क्योंकि मैं तुम्हारी भलाई चाहता हूँ। अगर मैं तारीख का मुताला करूँ या आप लोग तारीख का मुताला करें तो क्या इस्लाम को फैलाना इतना आसान था?
جس طرح سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور میں، اس جہالت کے دور میں عربوں تک یہ پیغام یا لوگوں تک، پوری انسانیت تک پیغام کو پہنچایا، بے شک ان کے لیے انہوں نے بہت زیادہ جدوجہد کی، محنت کی، اور اسی کا ہم لوگوں کو بھی کرنا چاہیے کہ سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے دین اسلام کے لیے کیا کر سکتے ہیں اور آگے بڑھیں اور اس میں حصہ لیں. انشاءاللہ ہماری جو کوشش تھی ہم لوگوں نے آپ لوگوں تک پیش کر دی. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. سسٹر ہما جعفری صاحبہ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہماری ولایت ٹی وی کی پوری ٹیم کے لیے، اسپیشلی مولانا ظہیر الحسن نقوی صاحب کے لیے، بردر بابر کے لیے، بردر عاصم کے لیے، بردر محمد علی جعفری کے لیے، بردر علی جعفری کے لیے، اور بردر سید حسن کے لیے، بردر سید منصور کے لیے، اور بردر سید حسن ہو گئے ہیں، اور برہان نقوی کے لیے، سسٹر ہما کے لیے، سسٹر انتریق کے لیے، جتنی میری گیسٹ یہاں پر تشریف لاتی ہیں ان سب کے لیے، جو اپنے اپنے گھروں میں یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں ان سب کے لیے، جو جس طرح سے بھی اس پروگرام میں شامل ہوا ہے، کسی بھی طریقے سے اس میں ہیلپ کی ہے، ان سب کے لیے دعا خیر کیجیے گا پلیز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروردگار میرے معبود، تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد علیہ السلام کا، اور خصوصیت کے ساتھ اس حبیب پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک کا واسطہ، جس کے لیے میں یہ کہوں کہ ہر ایک درد کا جس میں علاج رکھا ہے، خدا نے ان کا کچھ ایسا مزاج رکھا ہے، انہی کو حق نے بنایا ہے شافعِ محشر، انہی کے سر پہ شفاعت کا تاج رکھا ہے. پروردگار میرے معبود، شفیع المذنبین کے صدقے، سرکار رحمت للعالمین کے صدقے، طٰہٰ و مدثر کے صدقے، مزمل و یاسین کے صدقے، پروردگار تمام مومنین و مومنات کی جان و مال، عزت و آبرو کی تو حفاظت فرما. خصوصیت کے ساتھ جن کے نام لیے گئے ہیں پروردگار، ان سب کو ان کے اجر و ثواب میں اضافہ فرما، ان کی توفیقات میں اضافہ فرما. بار الہ پروردگار ہمارے سرپرست مولانا ظہیر الحسن نقوی صاحب کو صحت، تندرستی اور نظر بد سے ان کو تو محفوظ رکھ. بار الہ چہاردہ معصومین علیہ السلام کے صدقے میں جتنے بھی موالیان حیدر کرار ہیں ان سب کو نظر بد سے محفوظ رکھ، اور ان سب کی شرار شیاطین سے حفاظت فرما. بار الہ ہمارے دین و ایمان کو کامل کر دے. رب العالمین پروردگار ہمارے دین میں استحکام عطا فرما. سرکار رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوے پر چلنے کی توفیق عنایت فرما. جس طرح سے آج سب پرمسرت ہیں پروردگار، ان سب کو پرمسرت رکھنا. بار الہ ہم پرمسرت اسی وقت ہوں گے جب فرزند زہرا جناب امام زمان علیہ السلام کا ظہور ہوگا. پروردگار ان کے ظہور میں تعجیل فرما. ولایت ٹی وی کی پوری ٹیم پر اپنی رحمت نازل فرما. جو حاضر ہیں ان سب پر اپنی رحمت نازل فرما. جو ناظرین دیکھ رہے ہیں پروردگار حبیب پاک کے صدقے میں جس کی بھی جو آرزو ہے، وقت دعا ہے، پروردگار ان کی حاجات کو تو پورا فرما دے. بار الہ مرحومین پر اپنا فضل و کرم نازل فرما. ہمارا خاتمہ ایمان کے ساتھ ہو اور ہمیں آوان امام زمان علیہ السلام میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. سیعلم الذین ظلموا وای ينقلبون. اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل. جزاک اللہ دی سسٹر ہما، خدا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور قبول فرمائے. ہمارے پاس کالر ہیں، نہیں آئی تھنک لائن ڈراپ ہو گئی ہے. جو بھی تھے انشاءاللہ آپ اس پروگرام کے بعد دوبارہ سے کال کر سکتے ہیں. بردر عاصم انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، آپ لوگ ان کے پروگرام میں بھی کال کر سکتے ہیں. اور 3 بجے ہوگا انشاءاللہ جی پروگرام آپ کی خدمت میں 3 بجے پیش کیا جائے گا. اور آپ لوگ کوشش کیجئے گا کہ زیادہ سے زیادہ اس میں کال کرنے کی کوشش کیجئے گا. اوکے، اب جی ہم لوگ شکر گزار ہیں سسٹر ہما جعفری صاحبہ کے، ان کی پوری فیملی کے، اور جنہوں نے یہ سیٹ لگانے میں، جس طرح آپ لوگ دیکھ رہے ہیں جی ہماری اسکرین پر آپ سے ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ اگر آپ ہمارے سیٹ کے مناظر تمام ہمارے ویورز تک دکھا سکیں تو پلیز بہت شکریہ. جس طرح سے آپ ویورز دیکھ رہے ہیں یہ خوبصورت ڈیکوریشن جو سسٹر ہما جعفری نے، ہماری سسٹر فصیحہ جعفری ہیں اور آپ سب شامل تھے کرن، اور سسٹر راہیلہ نے بھی اس میں بہت ہیلپ کی ہے، اور آپ نے عاصم ہیں بہت ہیلپ کی ہے. چلے میرا نام بھی آپ لے لیں. بہت شکریہ، جزاک اللہ. مولا آپ کی توفیقات میں بھی اضافہ فرمائے. آپ کے بچوں پر پروردگار رحمت نازل فرمائے. آپ کے شوہر کا سایہ آپ کے سر پر سلامت رہے. برادر عاصم اور برادر برہان کے لیے، دونوں بھائیوں کے لیے میری ہمیشہ دعا رہتی ہے پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. بے غرض ہو کر، بے لوس ہو کر جس طرح سے یہ لوگ خدمت کو انجام دے رہے ہیں اور پیغام رسالت مآب کو، پیغام چہاردہ معصومین علیہ السلام کو گھر گھر پہنچا رہے ہیں. پروردگار انشاءاللہ روز محشر آپ کی بھی سنی جائے، اور آپ کو بھی جس طرح
سے آپ پہچان کروا رہے ہیں، اس طرح سے رب العالمین پروردگار روز محشر جناب سیدہ آپ کو پہچانے، مولا مشکل کشا علی ابن ابی طالب علیہ السلام آپ کو پہچانے، آپ کے والدین اور آپ کے جتنے بھی یہ لوگ ہیں ان سب پر اپنا فضل و کرم نازل فرمائے. الہی آمین. اور جزاک اللہ جو ہما جعفری صاحب، آپ کی بے شک بہت زیادہ محنت ہے، اور ہمارا جو پہلا سلسلہ تھا وہ ظاہر ہمارے ویورز جانتے ہیں، بہتر طریقے سے جانتے ہیں کہ ہم سے ہی شروع ہوا تھا، اور انشاءاللہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، اور ہر ایک پرسنلی میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتی ہوں. سسٹر سمانہ آپ کا، سسٹر آپ کا، سسٹر محمل آپ کا، اور سسٹر بشرا آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اور کنٹرول روم سے ریکویسٹ ہے اگر سوئچ کر دیں آپ. سسٹر رحیلہ ہماری، سسٹر بشرا بھی، اور آپ لوگ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ ہمارے اس پروگرام میں تشریف لے کے آئیں. یقینی بات ہے آپ لوگ بہت زیادہ بیزی اسکیڈول میں سے ہمارے لیے نکالتے ہیں، ہمارے لیے نہایت آنر کی بات ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی بھی اس زحمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، اور انشاءاللہ ہم لوگ سارے محلے داروں بی بی کے دیوار میں انشاءاللہ بہت آپ لوگ سب ہماری خصوصی دعا میں شامل ہیں. اور اسپیشل تھینک کرتے ہیں جی ہم سسٹر صبا کا اور منصور بھائی کا بھی، اور صبا منصور دونوں کا جی. A1 فرنیچر کی طرف سے ہمارے جو کیک اسپانسر ہوئے تھے، جزاک اللہ، خدا آپ کے رزق میں اور زیادہ اضافہ فرمائے جی، اور آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. آپ لوگوں کا جو یہاں پر ہمارے لیے ایز اے سپورٹ ہمارے کرنا، ہمارے چینل کو سپورٹ کرنا، اور اسپیشلی وہ مزے کا کیک جو کھائیں گے ہم لوگ انشاءاللہ، آپ سب کے رزق میں اللہ سبحانہ تعالیٰ انتہا اضافہ فرمائے انشاءاللہ. بہت شکریہ ویورز. آج کا بھی پروگرام امید ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آئے گا. انشاءاللہ منڈے کے دن آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. منڈے تک اپنا بہت خیال رکھیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.